السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سندھ پولیس FM 88.6 کے اسٹوڈیو سے میں ڈاکٹر فرید اللہ صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. سامعین، ہمارے وہ مستقل سامعین جو ہمارا یہ پروگرام بہت شوق سے سنتے ہیں، انہیں یقیناً آج منگل دن کو 12 بجے اس پروگرام کا انتظار تھا، تو لہذا آج میں آپ کی خدمت میں وہ پروگرام پیش کرتا ہوں جس کا عنوان اور جس کا خیال جناب یعنی جس کو کنسیو کیا ہے ڈاکٹر ہمارے نصیب الدین خان صاحب نے. اس کا عنوان ہے کچھ یادیں کچھ باتیں. اس عنوان کے تحت اس پروگرام کے تحت ہم ہر ہفتے منگل کے دن دوپہر 12 بجے کسی خاص مہمان کو اپنے اسٹوڈیوز میں مدعو کرتے ہیں اور ان سے گفتگو کا سلسلہ رہتا ہے. جیسا کہ عنوان ہے پروگرام کا کچھ یادیں کچھ باتیں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے مہمان کی یادوں کو کرے دوں، ان کو یاد دلاؤں، ان کی پرانی باتیں، ان کی اپنی زندگی کے حال احوال ان سے پوچھوں، اور اس طرح ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اور اس دوران آپ سامعین اگر چاہیں تو ہم سے براہ راست مخاطب بھی ہو سکتے ہیں، ٹیلی فون کر سکتے ہیں، ہمارے مہمان سے گفتگو کر سکتے ہیں، کوئی سوال آپ کے ذہن میں آئے وہ پوچھ سکتے ہیں. تو لہٰذا میں آپ کو نمبر بتاتا ہوں، آپ نوٹ کر لیجئے. یہ ڈائریکٹ کال ہے یعنی لائیو کال، جب بھی آپ ملائیں گے ہماری آپ کی گفتگو ہوگی. نمبر ہے 99213663. میں دہراتا ہوں 99213663. اس کے علاوہ آپ ہمیں میسج بھی بھیج سکتے ہیں 8881 پر. میسج کرنے کا طریقہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، سندھ پولیس، اس کے بعد اپنا میسج لکھیے، نام لکھیے اور 881 پر اس کو سینڈ کر دیجیے. تو آج کا سلسلہ انشاءاللہ ہمارا بہت دلچسپ رہے گا، کیونکہ ہمارے ہاں آج جو مہمان تشریف فرما ہیں، ہمارے پاس آج یہ پہلا پروگرام ہے جس میں ہمارے آج 2 مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ. میں جناب نصرت علی صاحب کا پہلے نام لوں گا، سید نصرت علی جو ہمارے مہمان خاص ہیں. ان کے ساتھ جناب شاہد صاحب بھی تشریف لائے ہیں، محمد شاہد صاحب. ان دونوں حضرات کا تعلق کیا ہے؟ ان دونوں حضرات کا بہت اچھا تعلق ہے. یہ ٹریننگ دیتے ہیں، مختلف انداز کی ٹریننگ. اور ابھی اس پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے شاہد صاحب سے جب میری بات ہو رہی تھی تو ایک بہت ہی خوبصورت پروگرام انہوں نے مجھے بتایا جو وہ آئندہ انشاءاللہ کرنے والے ہیں. وہ اسکول میں جا کر خود جائیں گے اپنی ٹیم کے ساتھ اور وہاں کے بچوں کو اپنی حفاظت کے لیے، یہ جو آج کل ماحول چل رہا ہے اس سے بچنے کے لیے مختلف طریقے، مختلف چیزیں بتائیں گے. اور میں خوش آمدید کہتا ہوں جناب نصرت علی صاحب کو اور جناب شاہد صاحب کو. کہیے کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ الحمدللہ، آپ سنائیے، آپ کیسے مزاج؟ بس نوازش، مہربانی، شکریہ. آپ تشریف لائے، بڑی زحمت کی آپ نے. سر مجھے معلوم ہے آپ کس قدر مصروف ہیں اور اس کے باوجود آپ نے وقت نکالا سندھ پولیس FM 88.6 کے لیے. میں آپ کا مشکور ہوں دونوں حضرات کا. ہمارے لیے بھی ایک باعث عزت بات ہے کہ ہم آپ کے پروگرام میں شریک ہوئے اور بہت لطف آ رہا ہے اس میں، اور یقیناً آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت حاضر ہیں. بہت شکریہ. انشاءاللہ شاہد صاحب سے بھی گفتگو آگے چل کے رہے گی. یہ فرمائیے کہ آپ جب یہاں تشریف لائے تو کوئی آنے میں آپ کو دقت تو نہیں ہوئی ہماری پولیس؟ بالکل نہیں، بالکل. میں تو آتے وقت ذرا خاصا ڈرا ہوا تھا. جی ہاں، تھانے میں جا رہے تھے. جی، تھانے میں جا رہے ہیں اور پولیس ہیڈ کوارٹر میں جا رہے ہیں. جی. لیکن جناب میں تو بہت حیرت زدہ رہ گیا کہ جیسی گاڑی ہماری وہاں آئی اور انہوں نے جناب مجھ سے، یعنی میں کچھ کہتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، انہوں نے کہا آپ FM کی طرف جا رہے ہیں. میں نے جی میں نے اپنا نام بتایا کہ بالکل آپ تشریف لے جائیں ادھر سے. راستہ انہوں نے گائیڈ کیا. بہت اطمینان اور آرام سے میں آپ کے دفتر تک پہنچا. چلیے، بہت خوشی کی بات ہے. اور یقین مانیے ہم یہی چاہتے ہیں کہ ایک لفظ پولیس کے ساتھ ایک وابستگی ہے جو چلی آ رہی ہے آج سے نہیں، ہمیشہ سے. صرف ہم سندھ پولیس کی بات نہیں کر رہے ہیں، کوئی بھی پولیس ہو دنیا کی کہیں کی بھی ہو. تو ہم یہاں اس پروگرام کے ذریعے اس اسٹیشن کے اوپر 88.6 پر ہم مختلف نوعیت کے پروگرام کرتے ہیں. اور جناب ہمارے پروگرام ایسے بھی ہوتے ہیں جو خالص ادبی ہوتے ہیں یا کچھ ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم اور دنیا کے مسائل کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں. مقصد صرف یہ ہوتا ہے بنیادی طور پر کہ اس پروگرام کے دوران ہم نہ صرف ٹریفک کے حالات بتائیں لوگوں کو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو تفریح تباہ کے لیے اور علم و ادب کے متعلق بھی کچھ باتیں کریں. تو اب سلسلہ میں شروع اس طرح کرتا ہوں نصرت صاحب کہ ایک بہت بڑا بہت مشہور مصنف ہے، اس کا نام ہے نیل پیٹرک ہیرس. اس نے اپنے سوانح میں شروع بڑا خوبصورت طریقے سے کیا. وہ لکھتا ہے if you ever have been a child and chances are quite high. ذرا غور کیجیے کیا کہہ رہا ہے.
کیا عمدہ بات ہے کہ آپ یقیناً کبھی نہ کبھی بچے رہے ہوں گے اور اس کے امید زیادہ ہے. تو ظاہر ہے کہ انسان بچہ ہے, اس کے بعد پھر وہ لڑکپن میں آتا ہے, جوانی میں آتا ہے, پھر بڑھاپے کی طرف اگر ہے اس کی قسمت میں تو جاتا ہے. تو میں کیوں نہ آپ کی یادوں کو آپ کو پرانے لے جاؤں, آپ کی پیدائش تھوڑا مختصر طریقے سے, کس علاقے سے آپ کا تعلق ہے, پھر پاکستان کب آپ تشریف لائے یا کب آپ کی پیدائش اسی پاکستان میں ہوئی. کیوں میں آپ کو اتنا بوڑھا ظاہر کروں کہ آپ پارٹیشن سے پہلے پاکستان میں آئے؟ نہیں, الحمدللہ میری پیدائش اسی پاکستان میں ہوئی ہے, اور میری پیدائش بہاولپور میں ہاں ماشاءاللہ ہوئی ہے, اور اس کے بعد پھر ہم کراچی شفٹ ہو گئے. اور بلکہ میری تو دعا ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ میں ایک آزاد پاکستان میں پیدا ہوا ہوں اور اسی آزاد پاکستان میں مروں. کیا بات ہے, کیا اچھی دعا. یہی دعا میری بھی ہے, اور یہی دعا میں سمجھتا ہوں شاہد صاحب کی بھی ہوگی. بالکل. اور یہ سارے پاکستانیوں کی ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وطن عزیز میں ہمیں مٹی جو نصیب ہو, اسی وطن عزیز کی مٹی نصیب قائم دائم رکھے. کیونکہ یقین مانیے اس وطن میں آنے کے لیے ہم نے بہت بہت قربانیاں دی ہیں. آپ دیکھیں دھڑکنیں تھیں, ایک وقت تھا کہ کیا ہونے والا ہے جب پاکستان بنے گا. اس کے بعد پھر خون کی لکیر کھینچی گئی, بے شک, اور پھر اس آگ اور خون کے دریا کو پار کر کے ہم اس سرزمین پر آئے. بہرحال اللہ کا شکر الحمدللہ کہ ہم نے قائد اعظم جی ہر پروگرام میں ان کی احمد الدین قاسمی صاحب کی ایک دعا جو ہے وہ ضرور پڑھتا ہوں. جی خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ. واہ واہ. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں, یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مزہ. سبحان اللہ. احمد ندیم قاسمی نے یہ شعر کہہ کر اپنے آپ کو لازوال کر لیا. بے شک. کیا خوبصورت ان کا یہ. اور اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ شعر جو ہے آمین پورا ہو. پوری لمبی دعا ہے جی پوری لمبی دعا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اچھا نصرت علی صاحب, آپ جو ہے میں آپ کے مختصر تعلق اس طرح لوگوں سے کر رہا ہوں کہ آپ کا تعلق کے ایم سی سے بھی ہے اور وہاں ٹریننگ کا سلسلہ ہے. تو شاید مجھے اپنی اتنی زیادہ گہری معلومات نہ ہو, بہتر ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ کس قسم کی ٹریننگ ہے اور شاہد صاحب آپ کے اس میں کس طرح معاونت کرتے ہیں. شاہد صاحب ماشاءاللہ ڈائریکٹر ہیں یہاں جی, اور میں یہاں ان کے بطور کنسلٹنٹ ان کے ساتھ کام کرتا ہوں. اچھا. تو بنیادی طور سے یہ کام جو ہے جو کے ایم سی کے جو سرکاری ملازمین ہیں جی ان کی ٹریننگ, ان کی گرومنگ کے لیے یہ قائم کیا گیا تھا آج سے تقریباً 6-7 سال پہلے. اچھا. اور شاہد صاحب ہی نے اس کو باقاعدہ اسٹیبلش کیا. پھر ہم لوگوں نے یعنی سمجھ لیجئے کہ آپ پی این سے لے کے ڈائریکٹرز تک, اور نہ صرف ڈائریکٹرز بلکہ ہم نے اس سے باہر بھی اپنے قدم نکالے اور پارلیمنٹ کے لوگوں کو اچھا یہ ہم نے اپنی ٹریننگ کے لیے بلایا. ابھی حال میں شاہد صاحب کی کوششوں سے ہم نے اسسٹنٹ کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کے لیے بھی کچھ پریزنٹیشن اسکلز, کمیونیکیشن اسکلز کے پروگرام کیے ماشاءاللہ. اور اگر آپ چاہیں تو میں چاہوں گا شاہد صاحب بھی تھوڑی سی. جی یقیناً میں شاہد صاحب سے کہوں گا. شاہد صاحب ہم آپ کو اسٹوڈیو میں ویلکم کرتے ہیں, خوش آمدید, اور بڑی خوشی ہے کہ آج آپ تشریف لائے اپنا قیمتی وقت نکال کر. اور یہ نصرت علی صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کروں کہ وہ اپنے ساتھ آپ کو لائے. تو ذرا فرمائیے گا. بہت شکریہ تمام سامعین کو میرا السلام علیکم. ادارہ جو ہے سٹی انسٹیٹیوٹ آف امیج مینجمنٹ, یہ کے ایم سی کا ذیلی ادارہ ہے, اور سید نصرت علی جو ہمارے کنسلٹنٹ ہیں ان کی بڑی کوشش ہے, شروع سے لے کر اس کو لے کے چل رہے ہیں یہ, اور بہت ضرورت ہوتی ہے اداروں میں ٹریننگ کی. اور سٹی انسٹیٹیوٹ یقیناً وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ تمام فکر کے لوگوں کو ان کو ٹریننگ کرے. اور الحمدللہ ہم نے پیون سے لے کر پارلیمنٹرینز تک اور گورنمنٹ میں فائر بریگیڈ ڈپارٹمنٹ, جتنے بھی سٹی گورنمنٹ یا کے ایم سی کے جو ہمارے 35 ڈپارٹمنٹس ہیں, ان کے تمام لوگوں کو کوشش کی ہے کہ ان کی گرومنگ, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے. ہر طبقے کے لوگ, ہر طرح کے لوگ. بالکل, اس میں کوشش کی ہم نے کہ, اور وہ لوگ جو ڈائریکٹ پبلک کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, جیسے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہو گیا, ہمارا فائنینس ڈپارٹمنٹ ہے, لوکل ٹیکسز ڈپارٹمنٹ ہے, برتھ اینڈ ڈیتھ ڈپارٹمنٹ, جو لوگ ڈائریکٹلی لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے. لیکن میں بتاؤں گا صرف اس میں کیونکہ اتنا بڑا یہ کام ہو رہا ہے, اور اس میں صرف ہم کے ایم سی کے لوگوں کو نہیں بلکہ ہم جتنے بھی پبلک سیکٹر میں جو ہمارے پاس یوتھ ہے ان کو ٹرین کر رہے ہیں. اچھا. ساتھ ساتھ جو ہمارے جو جرنلسٹ ہیں ان کو ٹرین کر رہے ہیں. اور یہ سٹی گورنمنٹ کا ادارہ جو ہے کسی سے کوئی چارج نہیں کرتا ہے. ہاں, یہی میں پوچھنا چاہتا تھا کہ سوشل ویلفیئر کے طور پر یا کوئی چارج بھی کرتے ہیں؟ نہیں, اصل میں سٹی گورنمنٹ جو ہے وہ کے ایم سی یعنی ان کی فنکشنز میں شامل ہے. ہمارے بائی لاز یہ کہتے ہیں, اور اس میں ہم پبلک کو تمام لوگوں کو ٹرین کرنا لازم ہے. اس میں فرسٹ پرائرٹی ہمارے اپنے گورنمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں,
اس کے بعد ہماری جو یو سی، اگر یو سی بحال ہوتی ہے تو سٹی کاؤنسل میں جو لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ ناظمین ہو یا کاؤنسلرز ہوں یا سٹی کاؤنسلرز ہوں، ان کی ٹریننگ بہت لازم ہے، وہ کراتے ہیں. لیکن اب کیونکہ ہم 2 اسٹیپ آگے بڑھے ہیں اور ہم نے آؤٹ کیمپس بھی جا کے لوگوں کو ٹرین کرنا شروع کر دیا ہے. اچھا. ہمیں فیڈرل گورنمنٹ سے، جیسے فیڈرل لاج سے میں آئی کال کہ آپ ہمارے ویٹرس کو ٹرین کر دیں. اسی طرح سوبراج میٹرنٹی ہوم سے آئی مختلف جگہوں پہ لوگوں کی ٹریننگ، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ، جو لوگ پبلک کو ڈائریکٹلی سے انٹریکٹ کرتے ہیں ان کو یہ سکھانا کہ کس طرح وہ بہتر سے بہتر اپنی پرفارمنس کو کر سکتے ہیں. بہترین. اچھا یہ بتائیے، کچھ چیزیں ابھی آپ نے جو نام دیا اس میں کچھ ٹیکنیکل چیزیں بھی آتی ہیں، مثلا آپ نے سوبراج کہا، یہ شاید ہاسپٹل. جی، یہ سٹی گورنمنٹ کا ایک سب سے بڑا پورے کراچی کا ایک میٹرنٹی ہوم ہے. میٹرنٹی ہوم ہے جی ہاں. یہاں اچھا، تو ٹریننگ یہاں، یہ تو پھر میڈیکل ٹریننگ ہو گئی، کیسے آپ اس کو کنڈکٹ کرتے ہیں؟ یہاں سب سے بڑا جو وہاں جو اسٹاف ہے اس کی اس کو جو موٹیویشنل اس کی اسکلز ہیں، اس کو ان کا جو پروفیشنل بہیویئر وہ کیسے ان کا بہتر ہو جائے. کیونکہ عام طور پر شکایتی لوگوں کو ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کے اداروں میں لوگوں کا بہیو صحیح نہیں ہوتا ہے، جیسے بات نہیں کرتے، اٹینڈ نہیں کرتے. تو ان کا اسٹریس کو کیسے مینج کریں، ان کے اسٹریس کو مینج میں ان کا کمیونیکیشن اسکل کیسے اچھا بنایا جائے. تو الحمدللہ سٹی گورنمنٹ کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں پر لوگوں کا بہیو بہت اچھا ہے اور کچھ بہتری آ رہی ہے ٹریننگ سے. ایک دم تو نہیں آئے گی لیکن ہلکے ہلکے رفتہ رفتہ لوگوں میں تبدیلی آ رہی ہے. یعنی آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہاں آپ نے ٹریننگ دی، وہاں لوگوں میں تبدیلی آئی؟ جی، میں اور میرا کنسلٹنٹ انصر صاحب، ان کی محنتوں سے، اور یہ الحمدللہ مجھے امید ہے یہ آج نہیں تو کل ضرور تبدیلی آئے گی اور چینج ہوگا. انشاءاللہ. میں چاہوں گا کہ نصرت صاحب کو، کیونکہ وہ پورے چیز کو پورے ادارے کو سمجھتے ہیں اور یہ ان کی بڑا فوکس ہے، ان کے ویژن پہ ہم چل رہے ہیں، اور ان سے بات کی جائے تو جو میں ان سے پوچھتا ہوں، لیکن اس کے بعد میں آپ کو پھر مائک پر لوں گا، کیونکہ جو مجھے ابھی آپ بتا رہے تھے آف دا ایئر کہ جو آپ اسکولس کے اندر جو ٹریننگ دینا چاہ رہے ہیں وہ بہت ضروری فی زمانہ اور فی الوقت. جی بالکل، وہ ضرورت ہے. میں چاہوں گا کہ اس پہ بات کی جائے. ضرورت ہے وقت کی. اس وقت جس طرح ہم جس حالات سے گزر رہے ہیں، ہمارا شہر، ہمارا ملک، اس میں ضرورت ہے کہ ہم اسکول کے اندر بچوں کو بالکل اس میں ہم یہ ایک کریکولم تیار کیا ہمارے ٹرینرز نے مل کر. ہمارے پاس 40 لوگوں کی فیکلٹی ہے. صحیح نصرت جو ہے ان کو سب کو ہیڈ کرتے ہیں، اور ہم سب نے سوچا کہ ہمارا شہر بڑا پریشان ہے. لوگ بچے جو ہیں وہ اپنے گارڈز کو دیکھ کر، پولیس کے لوگ دیکھ کر اپنے گیٹس کے اوپر وہ بڑے پریشان ہیں، یہ کیا ہو گیا ہے. تو سٹی انسٹیٹیوٹ نے چھوٹا سا کریکولم ڈیزائن کیا. 4 گھنٹے کی ایکٹیویٹی ہم نے پلان کی جس میں ہم ان کو ٹرین کریں گے. اور ہمارے پاس نیوی کے، آرمی کے اور پولیس کے کچھ لوگ ہیں، جس میں ہمارے پاس ریٹائرڈ لوگ ہیں، اور اس میں جیسے کہ ایس ایچ او غزالہ ہماری بہت ہی ٹرینر ہیں. تو ان کو لے کر ہم چاہ رہے ہیں کہ اسکولز میں جا کر بچوں کا میں کانفیڈنس بحال کیا جائے اور ان کو نارمل اس میں لایا جائے، اور ہم ان میں کوآرڈینیشن بڑھا دیں تاکہ کل کو اللہ نہ کرے کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے کسی بھی طرح کا تو وہ آپس میں اس کو مینج کر سکیں. اور اسکولز کے اپنے ایک SOPs بنائے جائیں جس کے تحت وہ کسی بھی طرح کیونکہ ہر جگہ تو پولیس نہیں پہنچ سکتی نا. تو جو سیکیورٹی کے جو لوگ ہیں، تو ہمیں اپنے پروینشل ہم چاہیے اپنے کم ریسورسز کے اندر اپنے ان بچوں کو، ٹیچرز کو، ان کو ٹرین کر کے اور ان کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ کسی بھی حادثے سے نکل سکیں اور اس کا مقابلہ کر سکیں. اچھا، تو یہ اسکول جہاں آپ اس قسم کی ٹریننگ دینے کا پروگرام بنا رہے ہیں وہ آپ خود منتخب کریں گے یا اسکول والے آپ سے خود رابطہ قائم کر سکتے ہیں؟ ہمیں لوگوں نے رابطہ کرنا شروع کر دیا ہے. بیسکلی جب یہ رابطہ ہوا تو ہمیں پلان آیا کہ نہیں، ہمیں کچھ فوراً کرنا چاہیے. تو ہم نے نصرت صاحب نے مل کر ایک ڈیزائن کیا. اس میں ہمیں کچھ ریٹائرڈ جو فوج کے لوگ ہیں وہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں، اور کچھ ہمارے پولیس کے لوگ ہیں، بڑے اچھے قابل لوگ ہیں، جیسے نیاز احمد صدیقی صاحب ہیں، ظفر فاروق صاحب ہیں. ان سے ہمارا ڈسکس ہوا ہے. تو چھوٹا سا بہت سافٹ ہم نے ایک ٹریننگ کورس بنایا ہے، تو اس کو بہت جلدی ہم کرنے جا رہے ہیں نا. چلیے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. بڑا نیک جذبہ ہے آپ کا. اور سید نصرت علی شاہ جس کے بارے میں اور بھی بتائیں. اس سے پہلے کہ سید نصرت علی صاحب میں آگے بڑھوں، میرا یہ فرض ہے بتانا کہ ہماری تکنیکی معاونت کے لیے، کیونکہ جو کچھ ہم یہاں بات کر رہے ہیں اور جو یہ حالات آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے ہمارے ساتھ عادل ملک صاحب موجود ہیں، ماشاءاللہ، جو ان تمام چیزوں کو سنبھالے ہوئے ہیں، ٹیکنیکل چیزوں کو. تو نصرت صاحب فرمائیے گا کچھ آپ مزید اس پہ کہنا چاہیں گے؟ جو یہ اسی تعلیمی شعبے جی ہاں، الحمدللہ یہ بہت ہی عمدہ کام ہو رہا ہے. اور خصوصاً آپ نے جو سوال پوچھا تھا وہاں میٹرنٹی ہوم کے حوالے سے، اس میں اصل میں ظاہر ہے کہ ہم ٹیکنیکل چیزوں میں نہیں گھستے، اس لیے ظاہر ہے ہم ڈاکٹرز نہیں ہیں. تو ہم ان کی جو سافٹ سکلز ہیں اس کی ٹریننگ کرتے ہیں، جو آپ نے وہاں سوبراج اسپتال کا نام لیا، یعنی بیہیویئرزم، انسان کا برتاؤ. جی ہاں، بیہیویئر جو ہے اور پروفیشنل بیہیویئر کی طرف زور، اس لیے کہ خصوصاً جو پیرامیڈیکل اسٹاف ہے وہ خصوصاً اور ڈاکٹرز عموماً، تو بعض دفعہ رش اتنا ہوتا ہے کہ وہ بے خیالی
سے کام لیتے ہیں یا ان کا لب و لہجہ مناسب نہیں ہوتا, کچھ انتظار میں رہتے ہیں لوگ, تو وہ جو انٹریکشن ہے کہ ہاؤ ٹو ہینڈل ڈیفیکلٹ کسٹمرز اینڈ ڈیفیکلٹ پیشنٹس, یہ ہمارے ٹاپک رہے ہیں. اور کمیونیکیشنل اسکلز رہی ہیں کہ بھئی آپ ٹونیلٹی آپ کی کیسی ہونی چاہیے اور آپ کس طرح بیٹھنے کی جگہ. اس لیے لوگ جو بھی آتا ہے اسپتال وہ پریشان ہو کے آتا ہے, اور اس پریشانی کے عالم میں, اور ڈاکٹرز ظاہر ہے وہ روزانہ اس طرح کے لوگوں کو دیکھ کے بالکل بے حس ہو جاتے ہیں. جی صحیح کہہ رہے ہیں. یعنی وہ عمدن کوشش نہیں کرتے بے حس ہونے کی, لیکن وہ ماحول ان کو بنا دیتا ہے. تو پھر ان کو جگانا ہوتا ہے دوبارہ کہ بھئی یہ لوگ بھی انسان ہیں, آپ واقعی ان کی خدمت کر رہے ہیں, لیکن اتنی شائستگی سے کریں کہ یہ ذرا اور خوش ہو کے جائیں یہاں سے, وغیرہ وغیرہ. تو بہت لمبا وہ ظاہر کورس تھا. اب آپ فرمائیے. جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے کافی باتیں اس کے اوپر کر لی, اور یہ واقعی ایک ایسی بات تھی جو میں چاہتا تھا کہ ہمارے سامعین تک پہنچے, کیونکہ جو بھی جس شعبے میں جہاں بھی ہے وہ خود اپنے اس بتاؤ پہ غور کرے کہ وہ کس طرح لوگوں کے ساتھ پیش آ رہا ہے. اور یہ ٹریننگ واقعی بہت ضروری ہے نفسیاتی انداز سے انسان کو, کہ بھئی چاہے وہ پولیس کی لائن ہو چاہے وہ ٹیچرز کا ہو, تو یہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. اس پہ کسی نے بڑا عمدہ جملہ کہا ہے کہ بہیویئر از ناٹ لائک دا کلرز آف یور آئیز دیٹ یو آر بورن ود, بٹ اٹ از اے پرفارمنس یو چوز. یو ہیو اے چوائس ٹو ہیو سرٹن بہیویئر. جیسے آپ مجھے کچھ بھی کہیں تو میرے پاس بہت ساری چوائسیز ہیں. آپ کہیں گے تم تو بالکل گدھے ہو, تو اب میرے پاس یہ تو بھاگ جاؤں میں اٹھ کے, یا جواب میں آپ کو بھی اسی طرح کا جملہ کہوں, یا خوش ہو جاؤں کہ خوب پہچانا آپ نے. تو کتنی چوائسیز ہیں. یہ جو آپ کا جملہ کہ خوب پہچانا, اب اس پہ میں آپ کے اس زندگی کے پہلو پہ آتا ہوں. سامعین, ہمارے نصرت علی صاحب جو ہے ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں نا, دیکھیے جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں ایک زمانے میں کہ صاحب یہ موبائل ہے تو اس پہ 2 in 1 ہے, یہ بھی ہے یہ بھی ہے, یہ 3 in 1 ہے. ہمارے مسلم صاحب آل ان آل ہے, یعنی آل ان ون ہے. اور علم و ادب سے بڑا گہرا تعلق ہے, شعر و شاعری سے بڑا گہرا تعلق ہے. اور میں محسن صاحب نصرت صاحب کو, محسن دن میں آ گیا ایک اور صاحب تھے, نصرت علی صاحب کو میں مختلف پروگرامز میں دیکھتا رہا ہوں, سنتا رہا ہوں, اور جہاں جس محفل میں یہ ہوتے ہیں وہاں بس کیا بتاؤں, اس کو کشت زعفراں بنا دیتے ہیں, لوگوں کا ہنستا ہنستا برا حال ہو جاتا ہے, اور کوئی بھی یہ شخص نہیں چاہتا کہ ان کا پروگرام ختم ہو, سلسلہ جاری رہے. تو نصرت صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے ہاں ماشاءاللہ آپ کے پاس علم و ادب کا ذخیرہ ہے, اور بڑے بڑے ادیبوں اور شعراء کے حضرات کے بڑے دلچسپ واقعات آپ کو یاد ہیں. اور ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے نصرت علی صاحب میں کہ وہ کسی بھی شاعر کو اس کے اسی انداز سے اس کا کلام پڑھ کے سناتے ہیں کہ اگر ہمارے سامعین آنکھ بند کر لیں, کیونکہ نصرت صاحب تو آنکھ بندنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس لیے ضرورت نہیں کو دیکھ نہیں رہے, لیکن وہ سامعین جو کسی ان کو ایسی جگہ جہاں یہ موجود ہوں, تو وہ ہال میں تو جب بھی ان کو سنتا رہا جہاں انہوں نے کسی اچھے شاعر کی شاعری کا انداز اختیار کیا, تو میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں. اور یقین مانیے مجھے بالکل ایسا لگتا ہے کہ میرے سامنے نصرت علی صاحب نہیں ہیں, بلکہ میرے سامنے یا تو فیض احمد فیض ہیں یا کوئی اور شاعر ہے جو بڑا شاعر جس کی یہ نقل کر رہے ہو. نقل تو نہیں, لفظ اچھا استعمال کرنا چاہیے, ان کے انداز کو جو یہ انداز تھے. تو میں چاہوں گا کہ آپ پہلے تو یوں کیجئے, کسی اچھے سے اس کو ادیب شاعر کو, دیکھیں علامہ اقبال کا بڑا نام ہے ماشاءاللہ, کس قدر بلند ہمارے ہاں شاعری ہے, بہت بڑی ہستی ہے, اس پہ کوئی شک نہیں. جب ان کا نام آتا ہے تو ہم بڑے ادب سے ان کے کلام کو سنتے ہیں. اور لیکن اس کے باوجود جیسا کہ آپ نے کہا کہ بنیادی طور پر وہ ایک انسان تھے. اور تو کوئی ایسی دلچسپ بات علامہ اقبال کے بارے میں بتائیے کہ جس کو سن کر ہمیں احساس ہو کہ ہاں وہ صرف مرد مومن کے ذکر نہیں کرتے تھے. بالکل بالکل, اقبال تو ماشاءاللہ خزانہ ہے علم و ادب کا, اور احسان ہے ان کا جو پاکستان پہ. اور بنیادی طور سے جو تحریک سر سید کے زمانے میں شروع ہوئی تھی, جی بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جو 1000 سال سے تعلیم کے دروازے بند کیے تھے مسلمانوں نے, اس کو سب سے پہلے اس کا بیڑا اٹھایا سر سید احمد خان نے. جی, اس کے ساتھ حالی شامل ہو گئے, جی, اور نواب محسن ملک ہو گئے ساتھ ان کے, اور شمس العلماء مولوی ذکاء اللہ دہلوی وہ ان کے ساتھ تھے, ڈپٹی نذیر احمد, علامہ راشد الخیری. یہ پوری ایک ٹیم تھی جو مسلمانوں کو جگانے کے لیے انہوں نے کام بیڑا اٹھایا. بے شک. اس کے بعد جو اب دوسرے نمبر پہ جو ایک جنریشن آتی ہے, وہ آتی اس کے جو سرخیل ہیں اور رہبر ہیں, وہ جناب
علامہ اقبال نے. جی. انہوں نے اس سوتی ہوئی قوم کو صحیح معنوں انہوں نے جگایا. تو آپ جو دلچسپ واقعے تو خیر بہت سارے ہیں ان کے. تو آپ مرد مومن کے حوالے سے ایک صاحب ان کے پاس آئے, جی کہنے لگے کہ علامہ صاحب آپ نے جو قرآن فہمی جو آپ کے پاس ہے, اسلام فہمی جو ہے, اور مرد مومن کا جو تصور آپ نے پیش کیا ہے وہ تو بڑا لاجواب ہے, لیکن آپ کی اپنی نجی زندگی میں کئی مرد مومن نظر نہیں آتا. اچھا. تو اقبال نے جواب دیا کہ میاں اگر یہ بتاؤ کہ قوال اپنی قوالی پر خود ہی حال کھیلنے لگے تو قوالی تو ہو چکی. بہت اچھا جواب, ماشاء اللہ. کیا کہنا ہے. تو اقبال کا تو بہت بڑا مقام ہے. جی. بلکہ میں تو آپ سے یہ کہوں گا کہ اقبال کا اگر پورا کلام نہ بھی پڑھ سکے کوئی, جی, یہ ایک دو شعر اگر اس کے ذہن میں ہیں تو پورا کلام کا نچوڑ اس میں آ جاتا ہے. اچھا, ضرور سنائیے. وہ کون سا شعر؟ فرماتے ہیں کہ ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار, ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار, گفتار. صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال. اچھا. شاعر کی نوا مردہ و افسردہ و بے ذوق, افکار میں سرمست, نہ خوابیدہ نہ بیدار, اور وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو, ہو جس کی رگو پے میں فقط مستی کردار. کیا بات ہے, ماشاءاللہ, کیا خوبصورت. واقعی علامہ اقبال نے جو کچھ کہا, لیکن میں آپ کی بھی تعریف کروں گا کہ ان کے اتنا کلام پھیلا ہوا, اس کے اندر آپ نے جو اس نچوڑ کو جو آپ کہہ رہے ہیں, دراصل آپ نے نچوڑا ہے اس کو. ورنہ یہ کہ مجھ سے یا کسی اور سے کوئی پوچھے تو نہ جانے کون سا کہ تو مرد مومن ہے, کیا ہے وہ, تو شاہی ہے بصیرہ کے پہاڑوں کی چٹان, بصیرہ نہ کر کیا ہے وہ قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے بصیرہ کے پہاڑوں کی چٹانوں میں. تو وہ تو لیکن یہ بڑی آپ کی خوبی ہے کہ آپ نے جو اشعار پڑھے اور وہ واقعی ان کے کلام کا نچوڑ ہے. اور بعض چھوٹے چھوٹے شعر ان کے بہت بڑے, مثال کے طور پر خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے, خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے, فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, کیا 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 واہ, کیا تشبیہ, فلک جس طرح آنکھ کے تل میں. واہ واہ, کیا کہنا ہے. تو خیر یہ تو بڑے لوگ تھے, ان کی بڑی بڑی بات. کیا بات ہے. اچھا یہ بتائیے, یہ تو ہو گئی ذرا بڑی کچھ معرفت کی باتیں اور بڑی گہری باتیں, کچھ تھوڑا سا لائٹ موڈ کے لیے. اور سامعین میں ہم آپ کے ٹیلی فون کا انتظار کر رہے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے نمبر نوٹ کیا ہو. میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں, 99213663. ہم آپ کے ٹیلی فون کے منتظر ہیں. تو منصر صاحب, جی جی, کچھ ذرا سا کچھ لائٹ موڈ میں آ جاتے ہیں. جی جی. تو ماشاءاللہ میں نے آپ کو کئی محفلوں میں سنا ہے, بڑے خوبصورت انداز سے آپ شعراء کے کلام کو پڑھتے ہیں, بالکل انہی کے انداز میں. تو یہ میں آپ کی چوائس پر چھوڑ دیتا ہوں, یا میں کسی شاعر کا نام لوں, کیا آپ اس کا مجھے. آپ نے ابھی جو فرمایا تھا, میں ایک دو چار قصے جو ہیں پرانے شعراء کے, بالکل بالکل, وہ واقعات ان کے واقعات, وہ آپ نے اقبال کا نام لیا تو اس سے مجاز مجھے یاد آ گیا. اچھا. جن کا بڑے مشہور شعر ہے کہ اے غم دل کیا کروں, اے وحشت دل کیا کروں, جی میں آتا ہے کہ مردہ چاندارے نوچ لوں, اس کنارے نوچ لوں اور اس کنارے نوچ لوں, ایک دو کا ذکر کیا, سارے کے سارے نوچ لوں. وہ ایک مرتبہ گئے ڈاکٹر کے پاس. اچھا. اور ڈاکٹر سے پوچھنے لگے کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ تو ڈاکٹر کہنے لگے, ارے صاحب, مجاز صاحب, آپ کو دنیا جانتی ہے اور میں آپ کو کیسے نہیں پہچانوں گا. ابھی پچھلے سال ہی تو آپ تشریف لائے تھے اور میں نے تو آپ کو نمونیا کا علاج کیا تھا. کہ جی جی میں اسی سلسلے میں حاضر ہوا ہوں, آپ نے نہانے کو منع کیا تھا, بتائیے کہ میں نہا سکتا ہوں. کیا کہنا ہے, ماشاء اللہ, یہ کیا بٹ ہے, کیا. تو یہ ان لوگوں کی جو ہے بڑے مزے مزے کی باتیں ہیں. ہمارے ریڈیو کے زمانے کی بہت ساری باتیں. آپ کا تعلق ریڈیو پاکستان سے بھی رہا ہے. جی ہاں. تو ذوالفقار علی بخاری صاحب ماشاءاللہ وہاں کے پہلے ڈائریکٹر تھے. کیا بڑی شخصیت, کیا عظیم شخصیت. ان کی سوانح ہے, اس کا عنوان ہے سرگزشت. ان کے سوانح کا عنوان ہی سرگزشت. اور کیا خوبصورت انداز سے انہوں نے اپنی زندگی کو وہاں بیان کیا. تو وہ تو جن لوگوں نے پڑھا ہے وہ جانتے ہیں. کچھ آپ فرمائیے, آپ کا اپنا تجربہ ان کے ساتھ کیسا رہا. تجربہ اتنا ہی ہے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ذوالفقار علی بخاری صاحب کو دیکھا. اچھا. اور ان کو سنا, لیکن یہ کہ ان سے باقاعدہ نیاز حاصل کرنے کی صرف حسرت ہی رہی, اس لیے کہ ہم بہت چھوٹے تھے اور یہ یقیناً بڑے بڑے اسٹالورٹس تھے. لیکن یہ بھی ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نے وہ زمانہ جو, اس لیے جب میں ریڈیو میں آیا
بطور اسٹوڈنٹ آیا تھا، تو اس زمانے میں بخاری صاحب اس چند دن پہلے بجم طلبہ ہوا کرتا تھا، بجم طلبہ میں آیا تھا، اس میں بخاری صاحب چلے گئے تھے، جناب طاہر شاہ صاحب تشریف لائے تھے. اچھا. لیکن بخاری صاحب وقتاً فوقتاً کسی پروگرام میں کے حوالے سے یا نشست کے لیے تشریف لے آتے تھے بطور تبرک، بطور رہبر کے. تو لوگوں کو میں نے دیکھا ان کے گھٹنوں کو، ان کو پیروں کو ہاتھ لگاتے ہوئے. بڑے بڑے آرٹسٹ محمود علی صاحب اور جتنے بڑے بڑے لوگ جو اس زمانے میں تھے. تو ریڈیو کی جو سب سے اہم بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، بلکہ ناظرین سے بھی، کہ یہ وہ زمانہ تھا جب ریڈیو پاکستان کراچی خصوصاً، ورنہ اور بھی ریڈیو تھے لاہور میں بھی، پشاور میں، ہر جگہ یہی صورتحال ہوگی. ڈھاکہ یہ اکیڈمی تھے. بالکل بالکل. ان کی کینٹینز میں یا ان کی کسی کے آفس میں جا کے بیٹھ جانا، اس سے جو علم حاصل ہمیں ہوتا تھا، جیسے کہتے ہیں یک زمانہ صحبت باولیہ. جی میں آپ کی بات معاف کیجیے سیکرٹری کی، ہمارے پاس کال لائیو کال آ گئی ہے. جی ہلو، السلام علیکم. السلام علیکم. کون صاحب بول رہے ہیں؟ جناب میں جمال عرض کر رہا ہوں کراچی یونیورسٹی سے. جی جمال صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی پہلے سے اللہ کا شکر. تو آپ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں؟ جو ابھی بات ہو رہی تھی سٹی انسٹیٹیوٹ آف ایویج مینجمنٹ کے حوالے سے، شاہد صاحب اس کے ڈائریکٹر ہیں. جی جی جی. تو ان سے پوچھنا یہ تھا کہ یہ یونیورسٹی کے لیے جو یوتھ کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ہم کس طرح سے اس میں اپنے آپ کو رجسٹریشن کرا سکتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ اس کی کوئی خاص فیس وغیرہ ہے یا یہ کچھ خاص لوگوں کے لیے یہ ہے؟ جی میں جمال صاحب پوچھ لیتا ہوں. زمان صاحب میں پوچھ لیتا ہوں. شاہد صاحب آپ کو بتا رہے ہیں. جی شاہد صاحب. دیکھیے اس کا کوئی فیس اس میں نہیں ہے، سب کے لیے یہ لائن ڈراپ ہو گئی. اوہ آئی ایم سوری. جمال صاحب آپ دوبارہ ملا لیجیے کیونکہ بہت ہی اہم سوال تھا آپ کا. اچھا، اس میں کوئی فیس کا اس میں وہ نہیں ہے. اس میں ہم تمام یونیورسٹیز سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے جو بہت پوٹینشیل ایکٹیو جو اسٹوڈینٹس ہیں ان کے نام بھیج دیں. ساتھ ساتھ ہماری ایک ویب سائٹ ہے سٹی، جو کے ایم سی کی ویب سائٹ ہے، اس پہ ای میل لکھا ہوا ہے، آپ اس پہ ای میل کر سکتے ہیں اپنے نام اور اپنی یونیورسٹی یا کالج کا نام. تو اس میں کہ ہم اس میں سلیکٹ کر لیتے ہیں. تو 40 کا یہ گروپ بنتا ہے ہمارے پاس بچوں کا، اور ہر سال ہم جون جولائی کے مہینے میں ہم یہ کرتے ہیں. اور اس میں ہمیں کبھی برٹش کونسل اور کبھی US کونسلیٹ ہمیں ٹیکنیکل سپورٹ کرتا ہے. اور نصرت صاحب اس پورے ٹریننگ کورس کے یوتھ ڈیولپمنٹ ٹریننگ پروگرام کے اس کے لیڈ ٹرینر ہوتے ہیں. ٹھیک. فیس کے بارے میں پوچھا تھا. یہ فیس کے بارے میں پوچھا نہیں، اس میں ابھی تک تو کوئی ایسی فیس رکھی نہیں ہم نے. اس میں ہوتا یہ کہ تمام کیونکہ بچے وہ فیس افورڈ نہیں کر پائیں گے، تو لہٰذا اس طرح کی جو اور ٹریننگز ہوتی ہیں وہ ان کی بڑی فیسیں ہوتی ہیں جو بڑے بڑے ہوٹلوں میں ہوتا ہے. لیکن یہ کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے KMC چاہتی ہے کہ ان کو انوالو کرے یوتھ کو اپنے پروگرامز کے اندر، اور KMC کی طرف سے سٹی گورنمنٹ کی طرف سے تمام چیزیں فری ہوتی ہیں. اس میں کوئی چارج نہیں کیا جاتا ہے. 4 ڈے ٹریننگ ہوتی ہے. اس میں 3 دن ان کی جو ٹریننگ ہوتی ہے یہاں پر، اور 1 دن ان کو نصرت صاحب جو ہے ان کو لے کر جاتے ہیں SIUT، اور وہاں ادیب الحسن رضوی صاحب سے ملواتے ہیں، اور وہ وہاں پر کچھ بات کرنا چاہیں گے آپ؟ اچھا. اور بھی ہاں، مختلف جگہوں پر جیسے کہ ہمارے پاس کمیونٹی سروس کا ہوتا ہے لاسٹ میں. اچھا. اس پہ NICH لے جاتے ہیں، کبھی ہم KKF لے جاتے ہیں، کبھی KMDC لے جاتے ہیں. وہاں مختلف ان سے کام کرواتے ہیں اور پھر ان کو ملتا ہے سرٹیفکیٹ. تو یہ تمام ٹریننگ جو ہے فری ہوتی ہیں، کوئی چارج نہیں کرتے. جلال صاحب مجھے امید ہے کہ آپ نے اپنے سوال کا جواب سن لیا ہوگا اور آپ کو سب پتہ چل گیا ہوگا، اور ضرور ان سے آپ کانٹیکٹ کیجیے گا، اور انشاءاللہ آپ کو جو آپ کے ذہن میں خیالات ہیں، جو سوالات ہیں، وہ مزید آپ کو وہاں ان سے ملاقات کرنے کے بعد معلوم ہو جائیں گی. تو میں دوبارہ ہاں اصل میں بخاری صاحب کے زمانے کی بخاری صاحب کی طرف لے چلتا ہوں آپ کو. وہاں ایک بڑا 2-4 باتیں دلچسپ ہیں، میں چاہوں گا وہ شریک کروں. ضرور فرمائیے. ایک خاتون سنگر تھیں، وہ گا رہی تھیں کہ نیند اس کی ہے، دماغ اس کا ہے، راتیں اس کی ہیں، جس کے شانے پر تیری زلفیں پریشان ہو گئیں. اچھا. تو وہ تیری زلفوں کے بجائے میری زلفیں گا رہی تھیں. اچھا. تو بخاری صاحب نے ان کو بلوایا اس کے بعد کہ بھئی یہ تم کیا غلط شعر پڑھ رہی ہو. تو وہ کہنے لگی دیکھیے بخاری صاحب، اگر آپ پڑھیں گے تو تیری زلفیں پڑھیں گے، اور میں گاؤں گی تو میری زلفیں گاؤں گی. کیا بات ہے. جی ہاں. اسی طرح ایک اور دلچسپ بات یہ تھی کہ بڑا مشہور شعر ہے ان کا، جناب ان کا اپنے اقبال عظیم صاحب کا، کہ مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ
بصارت چھن گئی میری، بصارت چھن گئی میری، بصیرت تو سلامت ہے. کیا بات ہے. مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ. سبحان اللہ. کیا تو کہنا ہے؟ ایک مشہور نعت خواں جو ہے وہ پڑھ رہے تھے. اچھا، کس طرح پڑھ رہے تھے؟ تو نہیں، وہ ابھی میں اس پہ آتا ہوں. اچھا اچھا. اس کے بعد جب ایک صاحب تھے وہاں ریڈیو پاکستان میں کافی شریر، جی انہوں نے ان کو بلایا، انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ نے تو اقبال عظیم صاحب کی آنکھیں لے لی تھیں، تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے، تم یہ کیوں پڑھتے ہو کہ بصارت چھن گئی میری، بصارت چھن گئی میری. تو انہوں نے کہا حضور میں کیا پڑھوں؟ انہوں نے کہا تم یہ پڑھو کہ بصیرت چھن گئی میری، بصارت تو سلامت ہے. اور پھر وہ یہ لہک لہک کے پڑھنے لگے. اچھا، بغیر سمجھے ہوئے بغیر سمجھے ہوئے. اور لوگ داد دے رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ واقعی داد دے رہے ہیں، وہ مستقل پڑھے جا رہے ہیں کہ بصیرت چھن گئی میری، بصارت تو سلامت ہے. تو یہ بھی ایک دلچسپ واقعہ تھے وہاں کے. اور بخاری صاحب تو آپ کو پتا ہے زیر زبر پیش اور شین خافین ایک ایک چیز کو پکڑتے تھے. اچھا، ان کی ایک چونکہ میرا بھی تعلق تھوڑا سا ریڈیو پاکستان سے رہا ہے اور بخاری صاحب سے مجھے کچھ قربت بھی رہی. آرٹس کاؤنسل کے اندر کچھ ان سے ملاقاتیں رہی تھیں. بہت بڑا نام. پھر جب وہ ٹیلی ویژن کے اوپر گئے تو وہاں بھی میں چونکہ کچھ کرتا رہا ٹیلی ویژن پہ بھی، تو وہاں میری ملاقات تھی. بہرحال یہ میں اپنے بارے میں کیا کہوں، میں بخاری صاحب کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کا یہ عالم تھا کہ وہ جب اسٹیشن سے جاتے تھے گھر تو راستے میں وہ اپنی گاڑی پہ بھی ریڈیو سنتے جاتے تھے، گھر جانے کے بعد وہ باقاعدہ پورا پروگرام سنتے تھے. بے شک. تو ایک بار تو حمایت علی شاعر بڑے مشہور، آپ کو پتا ہے شاعر، میں ان کا کلام ضرور آپ سے سنوں گا. تو حمایت علی شاعر جو تھے وہ اناؤنسر تھے، اناؤنسمنٹ کر رہے تھے. اس سے پہلے شاید انہیں کسی نے وہیں اسٹیشن کے اوپر کوئی بڑا خوبصورت لطیفہ سنایا تھا اور وہ اس پہ ہنس رہے تھے. اس ہنسی کو پھر انہوں نے روک کر ضبط کر کے اپنے اناؤنسمنٹ کو بڑے طریقے سے ٹھہکار کر جیسے کرنا چاہیے ایک ایک لفظ پر زور دے کر رہے تھے. لیکن یقین مانیے بخاری صاحب نے ان کے اس لہجے سے اندازہ لگا لیا کہ اس شخص کے بولنے کے اندر تھوڑی سی کچھ مزاح یا کچھ پیچھے کوئی اس کی ہنسی یہ دبا رہا ہے. انہوں نے فوراً فون کیا، کہنے لگے حمایت علی تم اس اناؤنسمنٹ سے پہلے کس کے پاس بیٹھے تھے اور کس نے تم کو کیا لطیفہ سنایا؟ ذرا سنیے، ذرا مراد ہے کیا انداز تھا ان کا. تو بخاری صاحب کا تو پھر کیا کہنا تھا، بڑا نام. تو ہم نے ذکر کہ میں نام لے رہا تھا حمایت علی شاہ. اچھا ہاں لیجیے. واہ واہ کیا بات ہے، ہمارے پاس ٹیلی فون اور آ گیا. ہلو، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. محترم کون صاحب بول رہے ہیں؟ عبدالرزاق ناظم آباد کراچی. عبدالرزاق ناظم آباد کراچی سے بول رہے ہیں. فرمائیے کیسا لگ رہا ہے پروگرام آپ کو؟ ڈاکٹر صاحب ابھی ٹریننگ کی بات ہو رہی تھی. جی محترم. تو میرا ایک سوال تھا. جی ضرور کیجیے. کہ یہ جو ٹریننگ کب سے ہو رہی ہے، کتنے دن ہو گئے ہیں اور اس کے پازیٹو نتیجے کیا نکلے؟ میں اس سوال سے یوں دلچسپی لے رہا ہوں. جی. اسٹیٹ بینک میں 40 سال رہا. اچھا. 22 سال ٹریننگ ڈپارٹمنٹ میں رہا. اچھا. جہاں انٹرنیشنل بینکنگ کورسز کی ٹریننگ بھی دی جاتی تھی. جی. اور مڈل ایسٹ، ساؤتھ ایسٹ ایشیا، افریقہ، لیٹن امریکہ وغیرہ سے بھی جی پارٹیسپینٹس آتے تھے. اچھا. اور وزٹنگ اسپیشلسٹ بھی آتے تھے IMF، بینک آف انگلینڈ، آسٹریلیا، ایجپٹ، سعودی عربیہ وغیرہ وغیرہ سے. جی. اور ہم بھی بھیجتے تھے یہاں کے لوگوں کو باہر ٹریننگ کے لیے. جرمنی بھیجتے تھے، IMF بھیجتے تھے، بینک آف انگلینڈ بھیجتے تھے. جی. ریزرو بینک آف آسٹریلیا بھیجتے تھے. اچھا. اور ایک اور کورس ہوتا تھا سینزا، اس میں ساؤتھ ایسٹ کیا کورس تھا، کیا نام لیا آپ نے کورس کا؟ وغیرہ شامل. اچھا. تو میرا شعبہ تو صرف ایک ہی تھا، بینکنگ سے تعلق تھا. جی. اور انٹرنل ٹریننگ بھی دیتے تھے اور ایکسٹرنل ٹریننگ بھی دیتے تھے. یہ ٹریننگ تو اتنی اہم چیز ہے. جی. لیکن اس کے ہم کو کچھ نظر نہیں آتے ہیں. پاکستان میں نتائج پازیٹو نظر نہیں آ رہے ہیں. تو ابھی بھی لوگوں کا سرکاری دفتروں میں وہی بیہیویئر ہے. جی ہاں. کسی دفتر میں چلے جائیے، کسی بھی دفتر میں، سرکاری دفتر میں کسی کام سے چلے جائیے، ڈیلنگ اسسٹنٹ جو ہوگا اس کا پہلا جواب یہ ہوگا کل آنا. تو بھائی یہ ٹریننگ جی رضا صاحب بے شک آپ صحیح فرماتے ہیں، واقعی ایسا ہے. اس کا جواب ہم کوشش کرتے ہیں. میرا یہی بالکل بہت اچھا سوال آپ نے یہ بہت اچھا بڑا ویلڈ سوال ہے. دیکھیے اس میں دو پہلو ہیں. پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی کام ان آئسولیشن معاشرے میں نہیں ہو سکتا پوری طریقے سے. مثال کے طور پر آپ ایک حوض ہے، اس میں سے کہیں گندا پانی آ رہا ہے. اب آپ حوض صاف کرتے رہیں اور آپ وہ جس میں سے گندا پانی آ رہا ہے اس نل کو بند نہ کریں تو وہ حوض جو ہے کلی طور سے
صاف نہیں ہوگا. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ ان آئسولیشن کوئی ایک کام کسی بھی معاشرے کو ٹھیک نہیں کر سکتا. ایک بات. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جب بڑی بڑی ڈگریز کرتے ہیں آدمی 5 سال کی ڈاکٹر، تو وہ ڈاکٹر جو ہے ہر وقت اپنی وہ 5 سال کی جو پڑھائی اس نے پڑھی ہے وہ ہر وقت استعمال نہیں کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح انجینئرز ہیں یا جو بھی ٹیکنیکل فیلڈ کے جو لوگ ڈگری ہیں، ہم نے MBA کیا ہے مثال کے طور پر، تو ہر وقت ہم MBA استعمال ہی نہیں کر رہے ہوتے. اس میں سے ایک آدھ چیز یہ وہ چیز ہے جو کہ ہم نے 5 سال 10 سال تک ہم نے تعلیم حاصل کی. جی. اچھا، ٹریننگ کا جو معاملہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے بہت مختصر، کوئی 2 دن کی، کہیں 1 مہینے کی، 10 دن کی، 15 دن کی. یہ ایک چھوٹا سا ایک کورسز ہوتے ہیں. یہ کورسز کسی بھی انسان کو ٹوٹلی بدل نہیں سکتے، اور نہ ہم اس کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور نہ اس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں. ہاں، جس چیز کا ہم دعویٰ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر 5% اس کے ذہن کے اینٹینا کو ہم تبدیل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہمارے پیسے وصول ہو جاتے ہیں. اور بعد میں کہیں نہ کہیں وہ جو چیز اس کے کان میں پڑی ہوئی ہوتی ہے اس کی اصلاح ہوتی ہے. اور آپ نے جو ماشاءاللہ اتنے کورسز کیے یقیناً کہیں نہ کہیں وہ آپ کے کام آ رہے ہوں گے، چاہے آپ اس کے علم ہو آپ کو یا نہ ہو. ہاں، غیر ارادی طور پر اگر ہم یہ سوچ لیں کہ بھئی اس کے ریزلٹس وہ نہیں آ رہے جو آنے چاہیے اور ہم یہ کام چھوڑ دیں. اسی طرح دیکھیے نا، اصلاحی کتنے ادارے کام کر رہے ہیں لیکن ظاہر ہے معاشرہ اس طرح نہیں تبدیل ہو رہا ہے جس طرح ہونا چاہیے. تو اس میں ہم تھک کے بیٹھ نہیں سکتے، ہمیں اپنی کوششیں جاری رکھنی ہیں جتنی بھی حد تک ہے. تو اس کے ریزلٹس آتے ہیں، فوری طور سے نہ آئے، دیر میں آئیں گے لیکن آتے ہیں. اور اس کو پھر ہمارے پاس سسٹم ہے اس کا فیڈ بیک لینے کا. لیکن کلی طور سے میں اس لیے جیسے وہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ادارہ جو ہے نہیں کر سکتا، اس میں سب کو مل کے ہاتھ بٹانا ہوگا. بہت شکریہ. رزاق صاحب، آپ نے سنا کہ جو بتایا ہمارے جناب سوری معاف کیجیے گا میرا گلا کچھ خراب ہو رہا ہے، کہ کس طرح ٹریننگ سے کچھ لوگ جو ہے اس سے یقیناً متاثر ہوتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں. تھوڑا بہت تو ہر شخص کے ذہن میں کچھ نہ کچھ بات جاتی ہے اور انڈائریکٹلی وہ. ایک کال اور بھی میں لے لوں اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں. ہلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحبہ بول رہی ہیں؟ میں مہرین ناز بات کر رہی ہوں. جی، مہرین ناز بات کر رہی ہوں. اچھا، ناز صاحبہ. جی جی فرمائیے. آئی بین ورکنگ آن وومن ایکٹیویٹیز، وومن پورٹ فولیو. تو میرا ان سے سوال ہے کہ یہ لوگ جو ورکنگ وومن ہے، ورکنگ وومن جو ہے وہ بہت زیادہ ڈفیکلٹیز کا سامنا کرتی ہے اپنی جاب لائف میں. تو یہ لوگ اس چیز کے لیے، اس چیز کو لک آفٹر کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ پلانز ہیں یا کچھ اسٹریٹجیز ہیں؟ یہ لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں. اچھا، میں سمجھ گیا آپ کیا کہنا چاہتی ہیں. عام طور پہ ویمن ہیرسمنٹ کا بھی اس کے لیے کہا جاتا ہے. جی ہاں، یہ ویمن ہیرسمنٹ کا بڑا مسئلہ ہمارے یہاں ہے. ہمارے یہاں کیا تمام دنیا میں ہے. اس پہ الحمدللہ ہم نے پروگرام کیے ہیں ویمن امپاورمنٹ پہ، اور اس میں خصوصاً وہ جو ایک دنیا میں ایک بڑا نام ہے اس کو کہا جاتا ہے گلاس سیلنگ. گلاس سیلنگ انویزیبل ایک سیلنگ ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی. اچھا. کہ خواتین جو ہے، یہ پوری دنیا میں ہے معاملہ، ہمارے یہاں نہیں. جی جی. ہر جگہ یہ ہے کہ خواتین ایک خاص حد تک اوپر جاتی ہیں، اس کے بعد ان کو اوپر نہیں جانے دیا جاتا. اچھا. یہ پوری دنیا میں آپ دیکھیے نا، امریکہ کی صدر آج تک کوئی خاتون نہیں، یعنی ڈیلیبریٹلی نہیں جانے. ڈیلیبریٹلی مطلب یہ پوری دنیا کا ایک اندر ہے کہ بھئی یہ ان کے ساتھ یہ مسائل ہوں گے، یہ مسائل ہو سکتے ہیں، یہ ہو سکتے ہیں. اس لیے ایک یہ ان ریٹن لا ہے اور انویزیبل ہے، یہ نظر نہیں آتا کہ بھئی یہاں تک تو مینیجر بن گئی، اب MD نہیں بناؤ ان کو، یہ ڈائریکٹر بن گئی، اس سے آگے نہیں، یہ سہار نہیں سکتی اس پریشر کو. تو ایک تو اس پہ بھی پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے، ہم نے بھی اس پہ کام کیا. اور پھر خصوصاً جو ان کی مراعات ہیں ان کے بارے میں، ان کے لیے جو دوسری پرابلمز ہیں، ان کی چھٹی کے مسائل ہوتے ہیں، اور جو ہیراسمنٹ کے معاملہ ہوتا ہے جیسے آپ نے فرمایا، تو اس کے لیے بہت پوری دنیا میں بہت موٹے موٹے مینولز بنے ہوئے ہیں کہ اگر آپ نے ایک جملہ اس ارادے سے کیا کہ اس کو ہراس کرنے کے ارادے سے کیا تو وہ بھی اس میں آتا ہے. ہمارے جس آرگنائزیشن میں تھا پہلے، وہاں کے 2-3 لوگوں کی نوکریاں ختم ہو گئیں صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے کسی خاتون کو مختلف انداز سے مخاطب کیا. تو یہ اس پہ الحمدللہ کام ہو رہا ہے. ابھی ہم نے حال ہی میں ایک پروگرام کرایا تھا جس میں ویمن، اس کا نام ہی ویمن امپاورمنٹ تھا. اس میں مختلف خواتین تشریف لائی تھیں، میڈیا کے لوگ بھی آئے تھے، میڈیا کے ویمن آئی تھی، بلکہ میڈیا ویمن تھا اس کا نام، اس لیے ان کو بھی بیچاریوں کو پرابلمس ہوتے ہیں. بالکل. تو یہ ایک بڑا اہم شعبہ ہے اور انہوں نے بالکل صحیح نشاندہی کی. اس پہ الحمدللہ کام ہو رہا ہے، بہت ساری آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں اور ہم بھی اپنے آٹے میں نمک کے برابر کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں اس میں. نہیں، یقیناً بہت کچھ کر رہے ہوں گے.
اور میں آپ کو بتاؤں جناب شاہد صاحب سے بھی میں پوچھنا چاہوں گا کہ شاہد صاحب ذرا یہ فرمائیے کہ لیجیے ایک ٹیلیفون اور آ گیا, ہم ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں تاکہ شاہد صاحب اس کا بھی جواب دے سکیں. ہلو, جی لائن کٹ گئی, افسوس. جی شاہد صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جیسے کہ ابھی ہمیں بتا رہے تھے اپنے نصرت صاحب ویمن ہاسپٹل کے بارے میں, تو چونکہ آپ خود لیجیے کال آ گئی ہے, میں معاف کیجیے گا وہ کال لے لوں پھر آپ سے بات کرتا ہوں. جی ہلو. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. میں روب بات کر رہی ہوں. روب بات کر رہی ہیں, اچھا اچھا. جی کیسے ہیں آپ؟ بس ٹھیک ٹھاک ہے. مہمانوں کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم بیروب ہیں. اچھا آپ جان جائیں گے نا کہ آپ کون. جی جی روب, میں نے آپ کا تعارف اس پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے غائبانہ تعارف کرا چکا تھا کہ تھینک یو سو مچ. جی ہاں, کہ روب بہت ہی خوش دلی سے اور بہت ہی توجہ کے ساتھ ہمارا پروگرام سنتی ہے, اور میں یہ کہہ تو بیٹھا تھا آپ کے متعلق, اور یہ بڑی دیر سے امید لگائے بیٹھا تھا کہ روب کا ٹیلی فون آ جائے. میں کافی دیر سے کال ملا رہی تھی. اچھا. اور کوشش یہ تھی کہ سب سے پہلے میں ہی کال کر لوں, لیکن نہیں کوئی بات میرا نہیں, نصیب نہیں تھا آج پہلے بات کرنے کا. آج بھی تمام پروگراموں کی طرح آج بھی پروگرام بہت لاجواب ہے. چلیے ماشاء اللہ. آپ اور ماشاء اللہ سے وہ مہمان جو لطیفے سناتے ہیں نا, تب بھی بہت مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی, اور ماشاء اللہ سے بہت مزہ آ رہا ہے. شکریہ. اب ہمارے سر آپ نا ان سے وہ بھی پوچھے, وہ وسیع شاہ کی شاعری بھی سن لے آپ, اور وہ پروین شاکر کی بھی. اچھا اچھا اچھا, میں ذکر کروں گا پروین شاکر کا. بلکہ میں بتاؤں آپ کو روپ, ایسا کرتے ہیں کہ کیوں نہ میں اپنے جو ہمارے ٹیکنیکلی معاونت ہے عادل صاحب, ان سے میں کہوں کہ کوئی چونکہ کافی لمبی گفتگو ہو گئی ہے, تو ہمیں کوئی ایسا نغمہ یا کوئی پروین شاکر کی کوئی ایسی چیز. جی عادل بھائی السلام علیکم. عادل کو سلام کہیے, ان کی طرف سے وعلیکم. جی ان کی طرف سے میں وعلیکم السلام کہتا ہوں. وہ انشاءاللہ آپ کو کوئی اچھا سا نغمہ سنائیں گے کچھ دیر کے بعد. سب کو ڈیڈیکیٹ میری طرف سے. جی سب کی طرف سے مجھے ڈیڈیکیٹ. بہت شکریہ. جی بالکل آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں وہ نغمہ سب کی طرف. شکریہ. اچھا تو نصرت صاحب. جی جی حکم. اب ہم کچھ ادھر آتے ہیں. اب ذکر ہوا تھا ان کا حمایت علی شاعر صاحب کا. مجھے ان کا طرز کلام جو ہے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے. جی ٹیلی فون آ گیا ماشاء اللہ. آج دیکھیے ہمارے مہمان اس قدر. جی ہلو ہلو, السلام علیکم. ہلو, کون صاحب ہمارے ساتھ ہیں؟ جی میرے خیال سے شاید آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی, دوبارہ کوشش کیجیے گا. تو نصرت صاحب میں پھر وہی اٹک جاتا ہوں جا کے حمایت علی شاعر صاحب کو. دراصل ان کا انداز جو ہے وہ مجھے بہت پسند ہے. میں عرض کرتا تو نمودت اگر آپ ذرا سے. تو سلگ
سفر میں ہیں یا اپنے گھر پر، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ٹریفک کی تازہ ترین صورتحال سے باخبر رہیں تو اپنے سیل فون کے میسج کے رائٹ آپشن میں جا کر ٹائپ کریں فالو اسپیس کے ٹریفک پولیس اور اسے بھیج دیں 40404 پر۔ دوران ڈرائیونگ موبائل فون کا استعمال اپنی اور دوسروں کی جان کا نقصان، لہذا دوران ڈرائیونگ موبائل فون ہرگز استعمال نہ کریں۔ ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ٹریفک پولیس۔ سندھ پولیس FM 88.6 کا پروگرام آپ سن رہے ہیں۔ میں ڈاکٹر فرید اللہ صدیقی آپ کی خدمت میں پروگرام پیش کر رہا ہوں۔ کچھ یادیں کچھ باتیں، عنوان تو کچھ یادیں کچھ باتوں کا ہے، لیکن سلسلہ جو ہے ہمارا نصرت علی صاحب کے ساتھ اور شاہد صاحب کے ساتھ کچھ ٹریننگ پہ رہا، کچھ اور بھی باتیں رہیں۔ اب میں چاہوں گا نصرت صاحب کہ واقعی میں آپ کی یادوں کو چھیڑوں اور کوئی ایسی کوئی دلچسپ بات آپ اپنی زندگی کے سامعین کو بتائیں جو علم و ادب سے متعلق ہو، یا آپ کی زندگی کے طالب علمی کا زمانہ ہو، اس وقت کی کوئی بات ہو، یا ادیبوں اور شاعروں کے درمیان جب آپ کی نشست و برخاست رہی اس وقت اس سے کوئی دلچسپ بات آپ کے ذہن میں ہو تو کچھ سنائیے، کچھ بتائیے اپنی یادوں کو۔ میں دراصل آپ کی یاد کو چھیڑنا چاہ رہا ہوں اور چاہ رہا ہوں کہ ہمارے سامعین بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ بالکل، آپ یادوں کو بھی چھیڑ سکتے ہیں، مجھے بھی چھیڑ سکتے ہیں، بالکل بلا تکلف۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ اصل میں بچپن کی یادوں میں کوئی خاص ایسی ایکسائٹنگ باتیں تو نہیں، اور سیدھی طرح جس طرح اسکول میں پڑھتے ہیں، ہم بھی ایک نارائت اسکولوں کے بچے کی طرح پڑھتے تھے، اور صحیح معنی میں سنجیدگی جب آئی تو IBA میں جب میرا MBA کے لیے داخلہ لیا جی، اس وقت یعنی BSc کرنے کے بعد تو کچھ تھوڑی سی سنجیدگی آئی، اور یہ ادارہ یقیناً بہت بڑا ادارہ تھا، اور اس نے جس طرح ہم لوگوں کو گروم کیا وہ بہت بڑا احسان ہے۔ جہاں تک ادیبوں کا تعلق ہے تو بلکہ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک شاعر جو ہیں جی وہ آئے اور انہوں نے اپنا کلام پڑھنا شروع کیا، اچھا، اور تقریباً آدھی غزل وہ پڑھ چکے، لیکن مجمع جو ہے پورا ٹھس بیٹھا ہوا ہے، اچھا، اور دادی نہیں دے رہا ہے۔ اچھا، تو آخر میں انہوں نے کیا کیا کہ وہ پرچہ آدھا پڑھ کے جیب میں رکھ کے وہ جانے لگے اٹھ کے۔ اچھا، تو مجمع سے آواز آئی، اجی حضور اور عطا ہو، اور پڑھیے۔ تو انہوں نے کہا باقی غزل بھی ایسی ہے۔ جی ہاں، تو یہ جہاں تک شعر و شاعری کا تعلق ہے، مجھے ذاتی طور سے جگر بہت پسند ہے۔ اچھا، جگر مراد آبادی کی اس کے اندر تغزل بھی ہے، اور اس کے اندر نغمگی بھی ہے، اور اس کے اندر تصوف بھی ہے، تو وہ مجھے جگر بہت اٹریکٹ کرتا ہے۔ ان کا خاص انداز تھا۔ جی ہاں، جی وہ میں نے نیٹ کے اوپر ان کے وہ کچھ چیزیں دیکھی۔ جی، میں آپ کہیں تو ان کا انداز، جی ضرور ضرور، لیکن اگر لوگوں نے سنا ہو تو ہاں، لیکن جن لوگوں نے نہ بھی سنا تو کم از کم ان کو معلوم ہو جائے گا کہ جگر اس طرح پڑھتے ہیں۔ میں وہ پھر تازہ ملاقات کا عالم، خاموش اداؤں میں وہ جذبات کا عالم، اللہ رے وہ شدت جذبات کا عالم، اللہ رے وہ شدت جذبات کا عالم، کچھ کہہ کے وہ بھولی ہوئی ہر بات کا عالم۔ یہ خاص انداز ذکر کا تھا جس پہ بہت لوگوں نے نقل کی، اور آگے تک شعراء نے اس کی نقل کرتے رہے۔ جی، خمار جیسے ہیں، یا مجروح ہیں، مجروح سلطان پوری ہیں۔ مجروح صاحب کا بھی یہ انداز تھا، ہم کو جنوں کیا سکھلاتے ہو، ہم تھے پریشان تم سے زیادہ، اور چاک کیے ہیں ہم نے عزیزو چار غریباں تم سے زیادہ، جاؤ تم اپنے بام کی خاطر ساری لوے شموں کی قطر لو،
زخم کے مہرو ماہ سلامت، جشن بہارا تم سے زیادہ. اس طرح خمار کا بھی انہی کے انداز میں تھوڑا سا ملتا جلتا تھا. جی. سنا ہے ہمیں وہ بھلانے لگے ہیں، تو کیا ہم انہیں یاد آنے لگے ہیں. سنا ہے ہمیں وہ بھلانے لگے ہیں، تو کیا ہم انہیں یاد آنے لگے ہیں. واہ واہ واہ. ہٹائے تھے جو راہ سے دوستوں کی، وہ پتھر میرے گھر میں آنے لگے ہیں. وہ پتھر میرے گھر، اور قیامت یقیناً قریب آ گئی ہے. خمار اب تو مسجد میں جانے لگے ہیں. واہ 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 واہ. کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے نصرت صاحب. آپ نے خمار صاحب کو زندہ جاوید کر دیا. اس کے ساتھ ہی سامعین، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ 1 بجا چاہتا ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے. اس کی اذان ملازم ہے. نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے لیے اپنے بعد خدا تعالی کی کتاب چھوڑی ہے. اگر تم اس کے احکام کو مضبوطی سے پکڑے رہو تو کبھی گمراہ نہ ہوں گے. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے. أشهد أن لا أشهد أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول
الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں اعلی مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر، اے مالک جنوں بشر، تابع تیرے شمس و قمر، ہر شے تیرے زیر اثر، پروردگار بحر و بر، پروردگار بحر و بر، معبود تو ہی بالیقین، تیرے سوا کوئی نہیں، کیا آسمان اور کیا زمین، ہم ہے جہاں سب کی جبیں، بس ایک تیرا آستان، بس ایک تیرا سنگ در، بس ایک تیرا سنگ در، پروردگار بحر و بر، پروردگار بحر و بر۔ دوران سفر موبائل فون سے کال کرنے اور سننے سے گریز کریں۔ اگر کال کرنا یا سننا انتہائی ضروری ہو تو اپنی گاڑی کو سڑک کے انتہائی بائیں جانب کھڑا کر کے بات کریں، اور اس دوران گاڑی کی ہیزرڈ لائٹس آن رکھیں۔ آپ کے سفر میں آپ کا ہم سفر سندھ پولیس FM 88.6۔ یہ سندھ پولیس FM 88.6 کی آواز ہے، اور آپ ہمارا پروگرام کچھ یادیں کچھ باتیں سن رہے ہیں۔ میں ڈاکٹر فرید اللہ صدیقی آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمارے ساتھ مہمان آپ کے علم میں ہے جو ہمارا پروگرام سن رہے ہیں یا جن لوگوں نے ابھی ٹیون کیا ہے۔ ہمارے ساتھ نصرت علی صاحب ہیں اور شاہد صاحب ہیں۔ ان کے متعلق کافی باتیں ہو گئی ہیں، اور اب ہمارا سلسلہ نماز کے بعد، اذان کے بعد کچھ ایک اور دلچسپ مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، جہاں میں نصرت علی صاحب سے وہی شعراء، ادیب، ان لوگوں کی دلچسپ حالات، واقعات سننے کی کوشش کروں گا، اور ان کے کلام کو بھی ہم ان کے کلام سے بھی مستفید ہوں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے مہمان جو ہیں نصرت صاحب، وہ جس وقت ان شعراء کا کلام ہمیں سناتے ہیں تو بالکل ان کو زندہ جاوید کر دیتے ہیں، اور آنکھ بند کر لیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہی سن رہے ہیں۔ اور یہ پتہ نہیں یہ ہمارے نصرت صاحب کی آواز کی خوبی ہے یا ان کے کلام کی خوبی ہے کہ ایک وجہ طاری ہو جاتا ہے۔ اب میں چاہوں گا نصرت صاحب
کہ آپ کسی اور شعرا کا بھی آپ ذکر کر رہے تھے. جی جی. کس کا کہہ رہے تھے آپ؟ حمایت علی شاعر صاحب. ان کا تعلق ریڈیو پاکستان سے بڑا گہرا رہا اور ماشاءاللہ بھی باحیات ہیں اور اب آج کل کینیڈا میں مقیم ہیں. جی بے شک. اور ان کے بیٹے اوج کمال ہے ماشاءاللہ اور بڑے دلچسپ آدمی ہیں. میرے ان کے ساتھ اچھی سلام دعا رہی ہے. انہوں نے اپنے بیگم کے انتقال کے بعد جن کے بیٹے نے ایک بڑی خوبصورت کتاب اپنی والدہ پہ لکھی ہے, شاید آپ کی نظر سے گزری ہو. بہرحال حمایت علی شاعر صاحب جو ہیں ان کا بھی ایک مخصوص انداز اور مسرور کل انداز ہے, وہ آپ ہمیں سنائیں تو بڑی نوازش ہوگی. جی میں حاضر. میں سوچتا ہوں مگر میری سوچ ہی کیا ہے, میں سوچتا ہوں مگر میری سوچ ہی کیا ہے, بس ایک خواب حقیقت ہے آگہی کیا ہے, وہ مشت خاک ہوا نے جسے بکھیر دیا, سمیٹنے کی تگو دو ہے آدمی کیا ہے, میں آئینے میں بھی ہوں آئینے سے باہر بھی, میرے وجود کی وحدت میں یہ دوئی کیا ہے, میں سوچتا ہوں مگر میری سوچ ہی کیا ہے, بس ایک خواب حقیقت ہے آگہی کیا ہے. جی واہ واہ کیا کہنا ہے. سامعین میں سوچ یہ رہا ہوں کہ اگر ہماری آواز FM 88.6 سندھ پولیس کی آواز اگر کینیڈا تک جا رہی ہو اور حمایت علی شاعر صاحب یہ اپنا کلام سن رہے ہوں تو بڑے حیران ہوں گے کہ میں تو یہاں کینیڈا میں موجود ہوں, وہاں سندھ پولیس FM 88.6 پر کون ہے میری جگہ. جی مجھے سعادت حاصل ہوئی ان کے سامنے بھی یہاں کراچی کلب میں پروگرام ہوا تھا. جی جی جی. تو ان کے لیے ایک شام منائی گئی تھی تو ان کے سامنے بھی مجھے یہ کلام پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی. تو یہ بتائیے آپ نے نہ صرف حمایت علی شاعر بلکہ اور جتنے شعراء ہیں یقیناً ان سب کے ساتھ آپ کی بیٹھک رہی ہوگی, ان سب کو آپ نے اپنے انداز سے ان کا کلام سنایا ہوگا. تو کبھی کسی نے, ویسے ہوتا ہے عام طور پہ شاعر جو ہے بڑے نخرے والے بھی ہوتے ہیں, کبھی کسی کو کبھی کسی قسم کی کوئی یہ احساس ہوا کہ نہیں یار یہ نصرت یہ تم نے یہاں غلط کیا تھا اور میرا انداز یہ نہیں تھا. اس میں ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ جناب انور مسعود صاحب جو جی مزاحیہ شاعر انہوں نے مجھے میری اصلاح کی کہ دیکھو تم جس طرح میں سٹریس دیتا ہوں ایک لفظ پہ تم نے انداز تو اختیار کر لیا لیکن وہ سٹریس اس طرح کا نہیں آیا, وہ پیشن نہیں آیا. اچھا. تو میں نے کہا بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. لیکن جہاں تک حمایت صاحب کی بات ہے, جو حمایت صاحب کے سامنے میں نے کیا تو انہوں کھڑے ہو گئے, انہوں نے گلے لگایا اور بہت تعریف کی. اس لیے ان کے لیے بڑا یہ حیران کن بات تھی. اتفاق یہ تھے, ان کو علم بھی نہیں تھا کہ یہ پروگرام اس طرح ہوگا. اچھا. مجھے اچانک اسٹیج پہ بلا لیا گیا اور جب میں نے ان کو سامنے پڑھا تو وہ بہت خوش ہوئے اور اسٹیج پہ کھڑے ہو کے انہوں نے مجھے مبارکباد دی اور وغیرہ وغیرہ. لیکن ہاں اب تک الحمدللہ کوئی ایسی, اس میں ایک تو یہ کہ عالم بالا کے شعراء زیادہ ہیں, جو جیتے جاگتے ہیں ان کی ذرا کم ہی میں نے کی ہے. ہاں البتہ جیسے وہ بہت خوش ہوتے تھے ضیاء الحق قاسم مرحوم, اچھا, مجھے اکثر جگہ جگہ لے کے جایا کرتے تھے. ان کا جو انداز ہے کہ حج ادا کرنے گیا تھا قوم کا لیڈر کوئی, حج ادا کرنے گیا تھا قوم کا لیڈر کوئی, سنگ باری کے لیے شیطان کی جانب گیا, ایک کنکر پھینکنے پر یہ صدا اس نے سنی, ارے بھائی تم تو اپنے آدمی تھے, تم کو آخر کیا ہوا. وہ بڑا خوبصورت ان کا انداز تھا, بڑے اچھے مزاحیہ شاعر تھے. ہم مزاحیہ شعراء کا ذکر نکلا ہے تو دلاور فگار مجھے یاد آ رہے ہیں. سید ضمیر جعفری صاحب کا نام میرے ذہن میں آ رہا ہے, تو ان کا کوئی نمونہ اگر سامعین کی خدمت میں پیش کریں. جی ہاں, سید ضمیر جعفری کا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں.
اس میں ایک انہوں نے پاکستان کے ہیرو کے بارے میں، فلمی ہیرو کے بارے میں ایک چند اشعار کہے تھے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ضرور ضرور. وہ دیکھو اکھڑا اکھڑا ایک ناڑی گھڑ سوار آیا، کیا کہنے. وہ دیکھو اکھڑا اکھڑا ایک ناڑی گھڑ سوار آیا، کہ اس پر تو ترس آیا مگر گھوڑے پہ پیار آیا. کیا کہنا ہے. اور نہ جانے کتنی کنیاؤں سے عہد استواری ہے، نہ جانے کتنی کنیاؤں سے عہد استواری ہے، کہ اپنی فطرت میں وہ نوری ہے نہ ناری ہے، اور شوق سے نور نظر لختے جگر پیدا کرو، اور ظالمہ تھوڑی سی گندم بھی مگر پیدا کرو. حضرت اقبال کا شاہین تو کب کا اڑ چکا، حضرت اقبال کا شاہین تو کب کا اڑ چکا، اب کوئی اپنا مقامی جانور پیدا کرو، اب کوئی اپنا مقامی جانور پیدا کرو. مزہ آ گیا، مزہ آ گیا. کیا کہنا، لطف آ گیا. محمد شاہد صاحب، آپ نے دیکھا کہ ہمارے اس پروگرام میں آج آپ ہمارے مہمان، اور آپ بھی ہمارے مہمان ہیں، لیکن کس طرح ہم اس مہمان کو کہ جو آپ کے ساتھ ٹریننگ میں حصہ لیتے رہے، بہت سنجیدگی سے، بڑی سنجیدہ گفتگو باتیں ہوتی ہوں گی، وہاں کس خوبصورت انداز سے نصرت صاحب نے اپنا کلام تو کیا کہنا چاہیے، انہیں کا کلام اس لیے کہوں گا کہ ان کے انداز میں، ان کی زبانی ہم نے سنا، لیکن طبیعت خوش ہو گئی. بالکل، میں چاہوں گا کہ یہ سلسلہ جاری رہے اور اس میں بڑے محظوظ ہو رہے ہیں ہم لوگ. بالکل گزارش ہے کہ سر میں چاہوں گا 2-3 شعراء کا اور کلام پڑھیں اپنی انہیں کی ترنم میں. بہت آپ کسی کا نام لیجیے. دلاور فغار صاحب کا. اچھا لیجیے جناب نصرت صاحب. سکتا تھا ایک شاعر اعظم کے شعر میں، سکتا تھا ایک شاعر اعظم کے شعر میں، یہ دیکھ کر تو جعفری صاحب میں بھی تعجب میں پڑ گیا. پوچھی جو اس کی وجہ تو کہنے لگے جناب سردی بہت شدید تھی، مشرا سکڑ گیا. کیا کہنا ہے دلاور فغار صاحب کا، بہت ہی خوبصورت انداز تھا. سردی بہت زیادہ تھی، سردی بہت شدید تھی، مصرا سکڑ گیا. یہ بہت شدید تھی، جو لفظ بہت آپ نے استعمال کیا، بدایوں کے تھے. جی ہاں جی ہاں. بدایوں والے لوگ جو اب تک بداؤں کہتے ہیں. جی جی بداؤں کے رہنے والے. واہ واہ، کیا کہنا ہے. ادیبوں کے ان لوگوں کی بہت مزیدار باتیں ہیں. اور بتائیے کچھ اچھی باتیں جو امجد اسلام امجد جو ہیں. کیا کہنا ہے. امجد اسلام امجد جو ہیں، جی 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 بہت بڑے شاعر بھی ہیں، لیکن ان کی حصہ مزاج ہے وہ بھی بڑی خوبصورت ہے. ایک جگہ انہوں نے لکھا کہ سکھوں کے بچے بہت خوبصورت ہوتے ہیں مگر افسوس وہ بڑے ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد ہندوستان سے ان کے پاس ایک فون آیا اور انہوں نے، ایک خاتون بول رہی تھی، انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کا جملہ پڑھا اور بہت محسوس ہوئی میں کہ سکھوں کے بچے بہت خوبصورت ہوتے ہیں مگر افسوس وہ بڑے ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا امجد بھائی ایک جملہ میرا بھی نوٹ فرما لیجیے. انہوں نے کہا مسلمانوں کے بچے بھی بہت خوبصورت ہوتے ہیں مگر افسوس وہ بڑے نہیں ہوتے. بڑا زبردست تھا. جی ہاں جی ہاں. تو یہ ادیبوں کے اور شاعروں، آپ نے ریڈیو کا جو ذکر کیا تھا اس میں ایک اور بڑے مزے کی بخاری صاحب کی بات مجھے یاد آئی. ضرور سنائیے. کہ پطرس بخاری جو تھے وہ ان کے بڑے بھائی تھے. تو ایک مرتبہ وہ نیو یارک میں پاکستان کے باقاعدہ نمائندہ تھے یونائیٹڈ نیشنز میں. وہ یہاں کراچی آئے ہوئے تھے تو بخاری صاحب کے گھر پہ ٹھہرے ہوئے تھے، زید بخاری صاحب کے. تو ظاہر چھوٹے بھائی کو جس طرح بلایا جاتا ہے، ارے بھائی زلفی یہاں، ارے زلفی چائے دو، ارے بھائی زلفی ان لوگوں کے لیے یہ کرو. تو ان کو بیٹھنے ہی نہ دیں اور بیچارے وہ پھرکی کی طرح ادھر سے ادھر پھر رہے ہیں. تو ایک جگہ وہ سیڑھیوں سے اتر کے نیچے آ رہے تھے تو عابد علی عابد صاحب نے ان سے کہا زید بخاری سے کہ بھائی مجھے تو وہی بات یاد آ رہی ہے، پرانا مقولہ،
سگ باش برادر خرد مباش، یعنی کہ انسان کتا ہو جائے چھوٹا بھائی نہ ہو. تو بخاری صاحب نے کہا کہ نہیں، اب یہ مسل جو ہے یہ بدل گئی ہے، کیونکہ اب یہ ہو گئی سگ باش برادر سگ مباش، یعنی کتا ہو جائے کتے کا بھائی نہ ہو. تو شاید صاحب جی کیا اسی طرح بخاری صاحب وہاں بیٹھے تھے، پطرس بخاری جی لاہور میں جی، تو وہاں ستار بج رہا تھا جی. تو سر ظفر اللہ خان صاحب جو عالمی عدالت کے جج بھی تھے، جی جی، ہمارے وزیر خارجہ بھی تھے پہلے، تو وہ ان کے برابر میں بیٹھے تھے. جی. تو انہوں نے پوچھا ہے، اس لیے کہ وہاں اکثر پنجاب میں دیہات میں کسی بھی ساز کو سارنگی کہہ دیتے. جی جی جی. تو انہوں نے کہا یہ سارنگی تو کی نہ ہے. اچھا، ادھر نہ کی ہے. ہاں ادھر نہ کی ہے. تو پطرس پوچھنے لگے خان صاحب آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ کہنے لگے یہی 74-75 سال. کہ اب کیا کریں گے پوچھ کے، اتنی عمر بے خبری میں گزر گئی، 2-4 سال کی بات ہے، جانے دیں. کیا کہنا ہے شاہد صاحب نصرت صاحب، میں بتاؤں آپ کو، ان دونوں بھائیوں کی بڑی دلچسپ باتیں رہی ہیں. جی جی. ایک زمانہ تھا کہ پطرس بخاری اور ذوالفقار البخاری دونوں صاحبان، دونوں برادران BBC لندن میں تھے. جی جی. اور یہ پری پارٹیشن کی بات ہے. اور یہ اردو سروس انہوں نے شروع کیا تھا. تو کسی نے ان سے پوچھا پطرس بخاری سے کہ یہ BBC کیا ہوتا ہے؟ واہ. کہنے لگے بھائی BBC کا مطلب ہے بخاری برادرز کارپوریشن. واہ. یہ ان کا انداز تھا، بخاری برادرز کارپوریشن. کنہیا لال کپور بہت بڑے مدھیہ نگار، بڑے عظیم لکھنے والے جی تھے. جی جی جی. کسی محفل میں بیٹھے تھے وہ، تو انہوں نے ایک صاحب سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بھائی میں تو آپ کو بہت شریف آدمی سمجھتا تھا. تو انہوں نے جواب میں کہا صاحب میں بھی آپ کو بہت شریف آدمی سمجھتا تھا. تو کنہیا لال کپور نے کہا آپ صحیح سمجھتے تھے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے. کیا خوبصورت جملہ. کنہیا لال کپور کا تعلق پنجاب میں سے تھا، اور جب وہ یہاں سے پارٹیشن کے بعد وہ شہر الہ آباد چلے گئے تھے، اور الہ آباد میں جا کے بس گئے تھے. اور الہ آبادیوں کے خاص پھول بھی انداز ہے گفتگو کا، اور جو پنجابی سے بڑی مختلف ہے. ارے بھیا کہا کر رہا تھا یہاں بیٹھو میرے پاس. تو وہ انہوں نے یہ پنجابی اور یہ پوربی ملا کر وہ انداز تو خیر شاید میں نہ کر پاؤں. تو کنہیا لال نے ایک جگہ لکھا تھا، کہیں بہت خوبصورت ایک مضمون لکھا تھا جس میں پوربی اور پنجابی کو ملا کر پیش کیا. بڑا اچھا انداز تھا. کاش اس وقت مجھے اس کا کوئی جملہ یاد آ جائے. پہلے آپ بتائیے کوئی اچھی سی بات. اور ہاں میں اصل میں بہت ساری باتیں ہیں، سب گڑبڑ ہو رہی ہیں. میرے خیال سے کسی کو سن لیا جائے اس وقت، قمر جلالوی صاحب کو. ہاں کیا بات ہے. اگر بہت سے لوگوں نے ان کو جو آج کے دور میں انہوں نے غالباً نہیں سنا ہوگا، جو پرانے لوگ ہیں ان کو ان کا ترنم شاید یاد ہوگا. میں کوشش کرتا ہوں ذرا سا. راستے بند کیے دیتے ہو دیوانوں کے، راستے بند کیے دیتے ہو دیوانوں کے. ارے بھیا ڈھیر لگ جائیں گے بستی میں غریبانوں کے. اور کیا زمانہ تھا، ادھر شام ادھر ہاتھ میں جام. کیا زمانہ تھا، ارے بھیا کیا زمانہ تھا، ادھر شام ادھر ہاتھ میں جام. اب تو رستے بھی رہے یاد نہ میں خانوں، اور سر جھکائے ہوئے چپ بیٹھے ہیں کعبے میں قمر. سر جھکائے ہوئے چپ بیٹھے ہیں کعبے میں قمر. ایسے ہوتے ہیں نکالے ہوئے بت خانوں کے، ایسے ہوتے ہیں. اور زاجرہ پاس نہیں اور ملک عدم کا ہے سفر، زاجرہ پاس نہیں اور ملک عدم کا ہے سفر. حوصلے دیکھیے ان بے سر و سامانوں کے، حوصلے دیکھیے راستے بند کیے دیتے ہو دیوانوں کے. ماشاءاللہ شاہد صاحب آپ نے اچھا نام دلا دیا تھا. نصرت صاحب ماشاءاللہ قمر جلالوی صاحب ہے. جی ہاں
بس یہ مختلف باتیں. جی نصرت صاحب، غالب کے بارے میں کسی نے لکھا بہت ساری باتیں. اچھا نصرت صاحب دیکھیے، آپ کے ترنم کو سن کر، آپ کی باتوں کو سن کے ہمارے پاس پھر ٹیلی فون کا سلسلہ شروع ہو گیا. جی ہلو. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب وہ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں پھر آ گیا ہوں عبدالرزاق. جی رضا صاحب پھر تشریف لائیے. بہت شکریہ. بخاری صاحب کی ایک بات یاد آ رہی ہے، بلکہ کئی باتیں ہیں ان کی، تو بہت سی باتیں ہیں. کن کی؟ بخاری صاحب جی. پاکستان کے چیف اکاؤنٹنٹ تھے سید لقمان حیدر. جی. انہوں نے بخاری صاحب کو بینک بلایا، نئی بلڈنگ بنی ہوئی تھی. اچھا. بخاری صاحب غالباً پیدل ہی آ گئے. اچھا. جب وہ مین گیٹ پہ آئے تو واپس جانے لگے. پورچ میں سید لقمان حیدر کھڑے تھے. جی. ارے کہنا بخاری صاحب آئیے، کہاں جا رہے ہیں آپ واپس؟ تو گیٹ پہ جو چوکیدار تھا، بلا مبالغہ اس کی دونوں طرف کی مونچھیں 3-3 انچ کی تھیں. تو بخاری صاحب کہنا نہیں بھیا نہیں، بہت بڑی ہیں، بہت بڑی ہیں. کیا کہنا ہے؟ بخاری صاحب ایک مرتبہ ریڈیو پہ کوئی گا رہا تھا. جی. غالب کی غزل گا رہا تھا. جی. قید حیات و بند غم میں دونوں ایک ہیں. وہ گا رہا تھا قید و حیات و بند و غم، اصل میں چاروں ایک. بخاری صاحب کنٹرول میں تھے، وہاں سے چیخے اس مسخرے سے کہو اصل میں چاروں ایک ہیں. بالکل صحیح. تو بڑی باتیں ہیں بخاری صاحب کی، اور بھی بہت سی باتیں ہیں. وقت تو ہوتا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. ارے واہ اللہ صاحب کیا کہنا ہے، ماشاء اللہ بڑے دلچسپ آپ ہمارے لیے ثابت ہوئے. بڑی اچھی باتیں آپ کی گفتگو رہی، اور بہت شکریہ کہ آپ نے دوبارہ ہمیں ملا لیا اور بخاری صاحب کی اتنی دلچسپ بات بتائی. بخاری صاحب کا کیا کہنا تھا؟ بخاری صاحب زبان کے معاملے میں بڑے مستند تھے، بہت خیال رکھتے تھے. کسی نے بخاری صاحب سے کہا، بخاری صاحب اردو گرامر کے لحاظ سے کیا یہ جملہ صحیح ہے؟ میں نے آنا ہے، میں نے جانا ہے. جو تھوڑی دیر وہ خاموش رہے، پھر کہنے لگے بھائی اردو گرامر کے لحاظ سے میں نے آنا ہے، میں نے جانا صحیح ہے یا نہیں ہے، لیکن کہنے والے کے بارے میں یہ ضرور معلوم ہو جاتا ہے کہ کہاں سے آیا اور کہاں جانا ہے. بے شک. تو بہرحال یہ سب سلسلے تھے. تو آپ نصرت صاحب میں بتائیے کوئی اچھی سی بات. آپ نے فرمایا تھا کہ غالب کے بارے میں کچھ بات کر رہے تھے. جی غالب میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ عجیب سی بات میرے ذہن میں آئی تھی نصرت صاحب، کہ میں یہ سوچتا تھا کہ وہ اساتذہ، وہ بڑے شعراء جو ہم سے رخصت ہو چکے ہیں، بہت پہلے کبھی تھے، غالب تھے، میر تھے، اور داغ اور دہلوی، کتنے بڑے نام معلوم. کبھی آپ نے سوچا ان کے کلام کو پڑھنے کے بعد، ان کی سوچ کو یا ان کے بارے میں ان کی سوانح پڑھنے کے بعد، کہ اگر وہ غالب پڑھتے رہوں گے تو کس انداز سے پڑھتے رہوں گے؟ غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں. واہ واہ کیا کہ غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں. روئی زار کیا کیجیے ہائے کیوں. روئی زار کیا کیجیے ہائے کیوں. اس پہ کسی نے ایک جملہ لگایا کہ یہ غالب کا شعر نہیں ہے، غالب کی بیوہ کا شعر ہے. ایک مرتبہ غالب جو ہیں وہ جی کچھ بتا رہے تھے آپ. وہ جو ہے غالب ایک مرتبہ مسجد گئے جی، اور وہاں جا کے انہوں نے سنتیں ادا کی. تو دروازے سے کسی ایک لڑکے نے بوتل کی طرف دکھائی ان کو دور سے. اچھا. تو انہوں نے اٹھ کے وہ جانے لگے فوراً دروازے کی طرف. تو ایک صاحب نے کہا حاجی حضرت فرض تو پڑھتے جائیے. کہ لیں بیٹے اپنا کام تو سنتوں میں ہو گیا. اب کیا ضرورت ہے پڑھنے کی. غالب کا کیا کہنا ہے؟ غالب کو آم بہت پسند تھے. جی اور بڑے شوق سے کھاتے تھے. ان کا جملہ بڑا مشہور ہے کہ آم میٹھے ہوں اور بہت ہو. اور ایک صاحب ان کے دوست تھے جن کو آم قطعاً پسند نہیں تھے. جی. تو وہ جناب غالب آم کھاتے ہوئے اس کا چھلکا باہر پھینک رہے تھے. ایک گدھا ادھر سے گزرا، اس نے ان چھلکوں کو سونگا لیکن کھایا نہیں. جی. تو اس نے کہا دیکھیے جناب گدھے بھی آم نہیں کھاتے. تو غالب کہنے لگے ہاں واقعی گدھے آم نہیں کھاتے. بالکل صحیح کہا، بالکل صحیح. اچھا نصرت صاحب یہ فرمائیے، ابھی میں نے اس حوالے سے کہا تھا بخاری صاحب کے حوالے سے ایک جملہ اردو کا، میں نے آنا ہے، میں نے جانا ہے، اور یہ بہت ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں.
تو آپ اپنے اردو گرامر کے حساب سے یا اپنی سوچ کے حساب سے یا اساتذہ کو سوچتے ہوئے ان کی تحریروں کو سوچتے ہوئے یہ بتائیے یہ جملہ کیا صحیح ہوتا ہے؟ میں نے جانا ہے، میں نے کھانا ہے، میں نے آنا ہے. نہیں، اصل میں دیکھیے معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ اردو جو ہے وہ لشکری زبان تو تھی. اس میں ایک جملہ بڑا خوبصورت ہے. ہمارے گلزار دہلوی تشریف لائے تھے یہاں ہندوستان سے. جی جی جی. ان کا ایک جملہ بہت بڑا جملہ ہے. اچھا، کیا کہتے ہیں؟ ان سے کافی ہماری محفلیں ہوئیں تو انہوں نے ایک بات بڑی اہم کی. انہوں نے کہا دیکھیے ہم نے اردو کا رسم الخط ختم کر دیا لیکن ہمارا ابھی زبان باقی ہے. آپ نے رسم الخط تو اختیار کر لیا لیکن زبان آپ کے ختم ہوتی جا رہی ہے. تو اب یہ ہے کہ زبان بدلتی ہے علاقے کے حساب سے. اور اردو زبان چونکہ اب وہ دلی اور لکھنؤ کی زبان پاکستان میں تو نہیں ہے. اب یہاں جغرافیائی جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس حساب سے اب اکثر یہ لوگ یہی بات کہتے ہیں کہ میں نے جانا ہے اور اسے قبول کر لیا ہے لوگوں نے. اب اس پہ بنا فساد اس کو بنانا نہیں چاہیے. یہ صحیح فرما رہے ہیں آپ. لیکن بہت سارے لفظ اردو میں جیسے پہلے زمانے میں ہوتے ہی نہیں تھے. یوسفی صاحب نے لکھا پھڈا ایک لفظ ہے جی، یا اور بہت سارے لفظ چالو لفظ یہاں سنا کے کراچی میں. تو اب وہ چیزیں یہ کھڈا ہے یہ ہوتا تھا گڑھا. گڑھا کھڈا ہو گیا ہے. تو اب وہ جو فنکشنل لینگویج ہے وہ یہ ہے. آپ ٹیلی ویژن پہ بھی سنیے، ریڈیو پہ بھی سنیں. لوگ اب اس کو اگر آپ اس پہ اعتراض کریں گے تو اس اعتراض سے مزید اعتراض ہو جائیں گے. لیکن اس کے باوجود جو زبان کی چاشنی ہوتی ہے جو اس کا ایک لہجہ اور ایک خاص انداز ہوتا ہے جس میں جیسے کہ آپ بتا رہے بخاری صاحب زور دیتے تھے اور بھی اساتذہ اس پہ زور دیتے رہے. زبر پیش کا عین شین قاف کا صحیح نکالنا تو بہت بری حالت ہے. آپ جتنے ٹیلی ویژن چینلز پہ جو اینکر ہمارے بیٹھے ہیں وہ بھی اس طرح یعنی غلط انگریزی اور غلط اردو. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ مانسون کی بارشیں جو ہے اس کو وہ مونسون کہتی ہیں اکثر خواتین وہاں بیٹھ کے. تو اب مونسون ہمیں صحیح لگنے لگا ہے، مانسون غلط لگنے لگا ہے. جبکہ مانسون ہے اس طرح ویورز ہے ویورز تو اس کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ ویور یعنی جو بننے والا. تو وہ کہ آج کے ویور ہمارے یہ تھے. تو وہ پوری چاہے وہ اردو ہو چاہے انگریزی ہو اس کی جو صحت کا خیال ہے اب وہ نہیں ہے جو پہلے زمانے میں. کچھ علاقے کی بات ہوتی ہے جیسے ٹیلی ویژن یا ٹیلی ویژن. جی ہاں، وہ کچھ اصل میں بات یہ ہے کہ بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں وہ لفظ ہے ہی نہیں. اچھا، مثال کے طور پر عرب میں آپ چلے جائیں تو عرب میں مصر میں جو ہے وہ جیم جو ہے وہ گاف پروناؤنس ہوتا ہے. جیسے جمال ناصر کو کہتے ہیں گمال ناصر، یا اللہ جل جلالہ ہم کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ گل گلالہ. ہم یہ کہتے ہیں یا اللہ جنہ تو وہ کہتے ہیں یا اللہ گنہ. اس پہ بلکہ ایک لطیفہ کسی نے سنایا کہ ایک مصر کا ایک آدمی وہاں گیا اور خانہ کعبہ میں دعا مانگ رہا تھا یا اللہ گنہ یا اللہ گنہ. وہ اپنے طور سے جنت مانگ رہا تھا. تو ہمارے پاکستانی یہ کہنے لگا بھائی اتنے دور سے آیا گدے گنا مانگ رہا ہے یہاں آ کے. میں تجھے بھجوا دیتا گنے کتنے چاہیے تجھے یا کچھ اور چیز مانگ، لیکن وہ مانگ رہا ہے. تو ہمارے یہاں بھی مختلف زبانوں میں کچھ لفظ نہیں ہیں. جیسے یہ یا جال جو ہے ہمارے کچھ علاقوں میں وہ ہے ہی نہیں. بنگال والے لوگ جو زال اور جیم میں فرق کرتے ہیں. مثلا ان کو کسی کو کہنا تھا ایک صاحب سے جلیل. جی ہاں، وہ ذلیل ہو گئے تو وہ ذلیل ہو گئے. اس کو کہنا تھا جلیل تم بڑے ذلیل ہو، کہنا ذلیل تم بڑے جلیل ہو. بے شک. تو کچھ یہ قابل معافی چیزیں میں عرض کر رہا ہوں. یہ تو وہ جگہ ہیں جہاں یعنی لفظ تو نکل رہے ہیں ان کی ادائیگی تو ہو رہی غلط جگہ پہ ہو رہی ہے. لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں وہاں وہ حرف ہے ہی نہیں. جیسے مجبوری ہے. جیسے عرب کے یہاں پے نہیں ہے. اب وہ پاکستان کہیں گے آپ ان سے کتنا لڑیں گے آپ یعنی اس کو پاکستان کہیں. اس طرح یہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا مشگاؤں ٹیلی ویژن، یہ کی جو آواز ہے یہ ہمارے بہت سارے علاقوں میں پاکستان کے ہے ہی نہیں. تو اس لیے وہ مجبور ہیں. تو آپ اس پہ دنگا فساد کرنے کی ضرورت ہی نہیں. عام طور پہ کہتے ہیں کہ اردو زبان میں ہمارے الفابیٹس جو ہیں وہ ایسے اتنے موجود ہیں کہ کسی بھی لفظ کو ہم اس کو اردو میں لکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر ڑے ہے. ڑے جو ہے وہ مغرب کی زبانوں میں نہیں ہے. نہیں وہ آپ گھوڑا کہیں گے تو گھوڑا کہیں گے گھوڑا. تو ڑے جو ہے وہ ہمارے یہاں ہے وہاں نہیں ہے. تو یہ بڑا مشکل معاملہ ہے. اس لیے ہمیں جس علاقے کا انسان جو زبان بول رہا ہے چونکہ یہ فنکشنل لینگویج ہے، یہ عام زبان ہے. ہاں جب ادب کی محفل میں بیٹھے اور ادب لکھ رہے ہیں ادب بول رہے ہیں تو وہاں تو ہم اس کو پکڑ سکتے ہیں.
لیکن جو ایک فنکشنل لینگویج سے مراد ہے کہ عام آدمی، جیسے اس وقت جو ہندوستان میں جو زبان بولی جا رہی ہے وہ اردو ہے، جس کا نام انہوں نے ہندی رکھ دیا ہے، تو ہم اس کو اردو کہتے ہیں، وہ اس کو ہندی، یہ الگ بات ہے، رسم الخط ان کا بالکل الگ ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ایکسپٹ نہیں کیا. شروع میں انہوں نے بہت کوشش کی کہ اس میں ہندی اور سنسکرت جو ہے وہ ڈالی جائے، لیکن قبول عام حاصل نہیں ہوا اس کو. مجبوراً، ہمیں خوش کرنے کے لیے نہیں، مجبوراً وہ ہر انسان اردو بول رہا ہے. دیکھیے نا، ہر آدمی کہتا ہے شکریہ، وہاں آپ بھی کہتے ہیں، فلموں میں آپ دیکھیں دھنیہ، ہاں، تو یہ شکریہ جو ہے یہ عرب سے نکلا ہے، شکر سے، لئن شکرتم لأزیدنکم. جی اچھا، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے کچھ ایسا بھی ہے کہ بعض اوقات جس علاقے کے جیسے آپ بات کر رہے ہیں تو ڈیلیبریٹلی انہوں نے اس کو اس وتیرے کو اختیار کر لیا کہ نہیں بھائی یہ نہیں کہیں گے. مثلا ایک چھوٹا کاف ہوتا ہے، ایک بڑا قاف ہوتا ہے، وہ پنجابی میں پڑھا جاتا ہے چھوٹا کاف بڑا کاف، اس کو بھی کاف کہتے ہیں، قاف نہیں کہتے. تو بچپن سے وہ بیچارے کو کافی، تو وہ کافی نہیں کہتا. اس پہ ایک لطیفہ بڑا دلچسپ، یہ مجبوری ہے، مجبوری ہے، اس میں فساد نہیں کرنا چاہیے. نہیں، ٹھیک صحیح فرما رہے. لاہور میں ایک ہے حلقہ ارباب ذوق، بڑا مشہور، آپ کو معلوم ہوگا. تو کسی صاحب نے کہا کہ یار تمہیں ماشاءاللہ ادب کا اتنا شوق ہے، تو تم اگر لاہور میں ہوتے تو تم، وہ پنجابی کہنے کہ تم ہلکے ارباب ذوق کے ممبر ہو جاتے. اس سے کہنے بھائی میں اس کا ممبر نہ ہوتا. کہنے کہ کیوں؟ کہنے وہ اتنا ہلکا ہے، ہلکا ارباب ذوق. خیر بہرحال یہ آپ نے صحیح فرمایا کہ اس پہ بحث نہیں کرنی چاہیے اور نہ اس پہ کسی قسم کا کوئی تعصب کا اظہار کرنا چاہیے. مقصد معافی، خصوصاً پنجاب نے جو خدمت اردو کی کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، کسی نے نہیں کی. بے شک اس میں کوئی شک نہیں. ایک سے ایک بڑا ادیب، ایک سے ایک بڑا شاعر وہاں پیدا ہوا ہے. بڑے چھاپے خانے وہاں ہیں. ہاں، پرنٹنگ پریس. جو کتابیں مجھے یہاں نہیں ملتی، میں نے وہاں، میری والدہ کے دادا تھے حضرت مولوی ذکا اللہ دہلوی، شمس العلماء مولوی ذکا اللہ، تو مولوی صاحب کی کتابیں یہاں مجھے نہیں ملی. وہاں لارنس گارڈن میں کتابوں کی ایک میلہ لگا ہوا تھا، وہاں سے 3-4 کتابیں بڑی نایاب میں نے خریدی. تو وہاں جو خدمت ہے، ایک سے ایک بڑا شاعر پیدا ہوا ہے جناب، ایک سے ایک عظیم آدمی. کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے. تو وہ کنٹریبیوشن اتنا ہے کہ صحافت میں بھی آپ دیکھیے، اردو صحافت میں پیسہ اخبار دیکھیے، جب سب سے پہلے جناب مولانا ظفر علی خان تھے، تو بڑا کنٹریبیوشن اس میں. فیض ہیں، اقبال ہیں، اچھا فیض، منیر نیازی ہیں. کیا بات ہے. فیض صاحب پہ مجھے خیال آیا، فیض صاحب کتنے بڑے، کتنے عظیم شاعر ہیں. تھوڑی سی اگر ان کا بھی کوئی نمونہ. فیض صاحب کا اصل میں معاملہ یہ تھا کہ ان کا کوئی خاص یعنی ترنم نہیں تھا. ہاں، بس وہ بولنے کے انداز سے کہتے. بلکہ یوسفی صاحب یہ کہتے تھے جتنا بگاڑ کے انہوں نے پڑھا ہے اپنے شعر کو، کسی نے نہیں پڑھا. وہی کہتے تھے کہ راہ کیوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے باہر آ جائے، جیسے ویرانے میں چپکے سے باہر آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے. باتیں کرنے کے انداز سے پڑھتے تھے. بالکل بالکل بالکل. اور مشتاق بن یوسفی صاحب کا آپ نے ذکر کیا. جی جی. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم عہد یوسفی میں جی رہے ہیں. بے شک بے شک. اور ان کی جو 4 کتابیں، تو 5ویں کتاب بھی آ گئی ہے، اس کا نام ہے شام شعر یاراں. ہاں، شام شعر یاراں. اس سے پہلے وہ انور مقصود صاحب کی اب تو 5 کتابیں ہو گئی، یعنی پنجگانا پڑھنی پڑیں گی. صبح ایک، دوپہر ایک، شام ایک. ہاں، پہلے سب سے پہلے تو آپ وہ پڑھیے چراغ تلے، اس کے بعد سرگزشت، نہیں سرگزشت، حاکم بدہا، اور آب گم کی کتاب. آب گم تو بالکل بائبل ہے. کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے. مجھے ایک مشتاق بن یوسفی صاحب کی ایک دلچسپ بات ہے، اگر آپ اجازت دیں تو. ارشاد. وہ کہنے ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ صاحب کافی پینے سے بڑی چستی آتی ہے. جی جی. اسی لیے میں دیکھتا ہوں کہ کافی پینے سے پہلے لوگ بھاگم بھاگ کافی ہاؤس پہنچتے ہیں، اور پھر وہاں کافی پینے کے بعد گھنٹوں بیٹھے باتیں کرتے رہتے. اچھا، میں جی شاہی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ نصرت صاحب سے گزارش ہے کہ جوش ملی آبادی کو سنائیں ذرا. میں اس سے پہلے تو نصرت صاحب سنے، مجھے ایک جگہ یاد ہے، محفل میں کسی نے فرمائش کی تھی نصرت صاحب سے جوش ملی آبادی، تو کہنے لگے کہ بھائی یہ میں سب سے آخر میں سناؤں گا، کیونکہ ان کے سنانے، ان کی انداز میں میرا سارا دم لگ جاتا ہے، پھر میرے پاس مزید اور کچھ سنانے کو نہیں رہتا. تو یہ مجھے یاد آیا، ایک دفعہ آپ نے کہا تھا. تو بہرحال شاہی صاحب چونکہ یوسفی صاحب کی ایک بات مجھے اور یاد آئی. جی پلیز. یوسفی صاحب جس زمانے میں جلاوطنی کے دور میں تھے وہاں لندن میں، جی، تو فیض بھی اتفاق سے وہاں، سوری یوسفی صاحب تو جلاوطنی میں نہیں تھے، فیض صاحب جلاوطنی میں تھے. تو یوسفی صاحب کا وہاں قیام تھا اپنے بینک کی ملازمت کے سلسلے میں. تو وہ ملنے گئے
فیض صاحب کے فلیٹ پہ مل گئے. تو فیض صاحب تیار ہو کے کہیں جا رہے تھے. تو انہوں نے پوچھا فیض صاحب کہاں؟ کہ میں ہائیڈ پارک جا رہا ہوں واک کے لیے. اچھا. تو کہیں اچھا یہ اب سوچنے لگے کیا کروں. اتنے میں ایک خاتون جو ہیں وہ فیض صاحب کی مداح وہ ان سے ملنے آئی. تو فیض صاحب نے کہا آپ تشریف رکھیے اور پھر یوسی صاحب سے کہہ لیں یوسی صاحب آپ چلے جائیے ہائیڈ پارک ٹہل لیں. میری جگہ. کیا دلچسپ بات ہوئی ہے. جی واہ واہ واہ. ہائیڈ پارک کا آپ نے ذکر کیا تو آپ کا اتفاق ہوا کو وہاں جانے کا. جی اردو زبان پہ ایک اور ضرور ہر بات سے ایک بات نکل کے آ رہی ہے. جی. ایک گانے والی کہیں گانا گا رہی تھیں تو غزل غالب کی گا رہی تھیں. یعنی گانے والی گانا گا رہی تھی. یہ اہم بات ہے. جی بہت اہم بات. تو ایک صاحب وہ سنتے رہے کافی دیر تک اور کہنے لگے یار اس کا تلفظ تو اس کے کردار سے بھی زیادہ خراب معلوم ہوتا ہے. واہ 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 کیا بات ہے. اس میں یوسف صاحب کی ایک دلچسپ بات شاہد صاحب سنیے. وہ ایک فلم پروڈیوسر تھے. وہ پہنچے وہ کوٹھے پر اور کسی ناچنے گانے والی کو کہا کہ میں تم کو اپنا ہیروئن بنانا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا جی نہیں بہت شکریہ جو عزت میری یہاں بنی ہے بنی رہنے دیجیے. ایسا مجھے ہیروئن نہیں بنا. بالکل. واہ واہ کیا بات. یوسی صاحب کو واقعی اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے اور بالکل جس نے بھی کہا ہے کہ صحیح کہا ہے کہ ہم عہد یوسفی میں زندہ ہیں. جی بالکل. بہت بڑے میں ان کو مزاح نگار نہیں کہتا میں ان کو ادیب کہتا ہوں. 100 سال کے اندر ان سے بڑا ادیب شاعری گزرا ہو اور بہت بڑا نام. بڑی گہرائی میں گفتگو کرتی. جی ایک ٹیلیفون آ گیا ہے ماشاءاللہ ہمارے پاس. دیکھتے ہیں کون صاحب ہے. ہلو السلام علیکم. ہلو جی محترم سن رہے ہیں آپ ہمیں؟ ڈراپ ہو گئی لائن. کوشش کیجیے دوبارہ. ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ ہماری گفتگو کے اندر کوئی اور بھی شامل ہونا چاہتا ہے. تو نصرت صاحب سلسلہ بڑا دلچسپ چل رہا ہے. باتیں بڑی دلچسپ ہو رہی ہیں اور شاہد صاحب نے آپ سے فرمائش ان کی تھی وہ فیض صاحب کا. تو وہ تو خیر سلسلہ ہو گیا. جوش ملی آبادی. جی ٹیلیفون آ گیا. ہلو السلام علیکم. جی آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے. بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. جی بولیے. بڈھے بول. اچھا کیا کہہ رہی ہے؟ بولیے آپ کی آواز. آپ کہیے ہم سن رہے ہیں آپ کو. چلیے بہرحال ڈراپ ہو گیا. اچھا تبصرہ تھا. بہرحال اس طرح کے باتیں ہوتی اس طرح کے کاموں میں. سب سے اچھا لطیفہ تو یہی ہوا. جی سب سے اچھا لطیفہ یہی ہوا. ماشاءاللہ بڑی اچھی محفل آج آپ شاہی صاحب اور نصرت صاحب آپ کے درمیان بیٹھ کے ہو رہی ہے. تو میں شاہی صاحب کی فرمائش جو ہے آپ تک پہنچا رہا ہوں. انہوں نے جوش ملیابادی کو یاد کیا. جوش کو میں تھوڑی دیر کے بعد اگر وقت ہو. جی ضرور. وہ مجھے پھر وہی بات یاد آ گئی کہ آپ نے کہا کہ آخر میں کیونکہ بہت دم لگانا پڑتا ہے. تو پھر کوئی ایک ایسا شاعر کو لے اور بتائیے. آپ کے ضمیر صاحب کا ہو گیا اور دلاور فگار صاحب ہو گئے. جگر مراد آبادی جوش والے شاعر احمد فراز کا ایک انداز چل کے دیکھیے. فون آ رہا ہے. جی فون آ گیا. ہلو السلام علیکم. جی السلام علیکم جناب. کون صاحب؟ جی السلام علیکم. آپ کی آواز آ رہی ہے. فرمائیے کون صاحب ہیں؟ جی میں منیر حسین بات کر رہا ہوں. منیر حسین صاحب کہاں سے؟ کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے. گاڑی میں آپ لوگوں کا گفتگو سن رہا تھا ماشاء اللہ بہت اچھا لگ رہا تھا. فون کرنے کا جی بہت بہت شکریہ منیر صاحب. آپ کو نصرت صاحب کی باتیں کیسی لگ رہی ہیں؟ ماشاء اللہ سر دل خوش ہو گیا. حالانکہ میری اتنی عمر نہیں ہے جی جس طریقے سے آپ لوگ گفتگو کر رہے ہیں جی تو مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ دل کے اندر خون کے نیچے جی سبحان اللہ. بہت اچھا لگ رہا تھا. مطلب چلیے ماشاء اللہ. آج کل اس طرح کی گفتگو جو ہے نا بہت کم سننے کو ملتی ہے. بس چلیے ہمارے پاس اتنے اچھے لوگ جمع ہو گئے. اور آپ یہ دیکھیے سندھ پولیس FM 88.6 کی یہ ایک خصوصیت ہے کہ نام تو اس کا سندھ پولیس ہے لیکن ہم دیکھیے آپ کو کس قدر خوبصورت ادبی پروگرام پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں. اور اگر آپ کو یہ باتیں ہماری اچھی لگ رہی ہیں تو بہت اچھی بڑی خوشی کی بات ہے. ٹائم نکال کے اور جس طریقے سے آپ لوگ بات کر رہے ہیں
جی بہت مزہ بھی آ رہا ہے, بہت ساری چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہے. سب سے بڑی بات بس آپ جیسے سامع جب ہمیں سنتے ہیں اور ہماری تعریف کرتے ہیں تو ہمارا دل بڑھ جاتا ہے اور ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے. ہمیں سنتے رہیے اور جب بھی آپ کو موقع ملے فون کرتے رہیے. بہت شکریہ آپ کے ٹیلی فون کا. جی نصرت صاحب, پھر آپ نے ٹریفک کے بارے میں ابھی گفتگو کر رہے تھے. ٹریفک پہ مجھے ایک بات یاد آئی. جی جی ضرور سنائیے. پرانا ایک لطیفہ ہے. جی وہ یہ کہ امریکہ میں جی لوگوں نے وہاں کی پولیس نے ایک انعام کا اعلان کیا. اچھا. کہ جس کو ہم دیکھیں گے بہت اچھی سیف ڈرائیونگ کرتا ہوا جا رہا ہوگا, جی اس کو ہم $5,000 انعام دیں گے. واہ. تو نے دیکھا کہ ایک گاڑی سامنے سے آ رہی, بہت اچھی طریقے سے وہ واچ کر رہے تھے, کافی دیر سے بالکل ٹھیک ڈرائیو کر رہے تھے. جی. تو انہوں نے جناب اس گاڑی کو روکا اور انہوں نے کہا صاحب آپ بہت اچھی ڈرائیو کر رہے تھے, یہ آپ کے لیے انعام ہے. تو آپ یہ بتائیے, جب ان کو انعام دیا اور ان سے کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ سب سے پہلے اس پیسے کو کیسے خرچ کریں گے. کل سب سے پہلے تو میں ڈرائیونگ لائسنس بناؤں گا. تو برابر میں بیوی بیٹھی تھی, کہنے لگی کہ آپ ان کی باتوں کو برا نہ مانیں, یہ جب نشے میں ہوتے تو ایسی باتیں کرتے ہیں. اب دیکھیے 2 حادثے ہو گئے, ایک نہیں 2, کہ ایک تو ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے, وہ بھی نشے کے عالم میں چلا رہے. پیچھے سیٹ پہ ایک آدمی بیٹھا تھا, کہنے لگا کہ میں نے منع کیا تھا کہ چوری کی گاڑی مت لے کے آنا. ایک شد نہ 2 شد بن گئے. اتنے میں ڈکی کھلی, وہاں سے آواز آئی کیا ہم میکسیکو کی سرحد میں پہنچ گئے. واہ کیا کہنا ہے, چاروں کے چاروں ماشاء اللہ نمبر 1. ایک شراب کے نشے میں ڈرائیو کر رہا ہے اور بیوی کہہ رہی کہ ہاں یہ, اور وہ پیچھے سے ڈکی میں بیٹھا وہ کہہ رہا ہے. ڈکی میں مجھے خیال آیا ایک صاحب فاکس ویگن گاڑی چلا رہے تھے اور وہ اس کو پولیس والوں نے روکا, کہہ رہے کہ ہم تمہاری ڈکی چیک کریں گے کہ کوئی ایسا مال تو تم نہیں لے جا رہے. اس نے کہا جی کھول کے دیکھ لیجیے. پیچھے جو ڈکی کھولی تو انجن فاکس ویگن کے پیچھے ہوتا ہے. تو وہ صاحب کہنے لگے یار کیسے بیوقوف لوگ ہیں, ایک فالتو انجن میرے پیچھے یہاں لگا دیا. صحیح بات. یہ سلسلہ ہوتا ہے. ایک صاحب نے اپنی گاڑی کو ایک طرف سے ایک رنگ کرا رکھا تھا اور دوسری طرف سے دوسرا رنگ. اچھا. ایک سائڈ میں نیلی اور دوسری سائڈ سے بالکل پیلی یا ریڈ. چلیے. لوگوں نے پوچھا کہ یہ تم نے کیوں کرایا ہے. کہنے اس لیے کہ اگر میرا چالان ہو, میں کہیں پکڑا جاؤں تو گواہ جو ہیں مختلف بیانات دیں عدالت میں. اچھا. ایک کہے کہ نیلی گاڑی تھی, ایک کہے کہ پیلی گاڑی تھی, تو میں بچ جاؤں گا. کیا کہنا ہے. واہ واہ. ایک زمانے میں سائیکل, آپ کو یاد ہوگا سائیکل بہت چلا کرتی تھی. پنجاب میں تو بہت سائیکل ابھی چلتی ہے. اور اس زمانے میں ایک ڈائنامو پیچھے ٹائر میں لگا دیا جاتا تھا, تو اس کے آگے ایک بتی ہوتی تھی, اس کو روشنی ہوتی تھی, لیکن اس سے ٹائر گھس جاتا تھا تو لوگ ڈائنامو نہیں استعمال کرتے تھے, بلکہ وہ ایک بتی آیا کرتی تھی, اس سے چلتی تھی مٹی کے تیل سے, وہ جلا دیا کرتے تھے. خیر وہ ایک صاحب تھے گاڑی سائیکل چلا رہے تھے, رات کا بہت اندھیرا, ان کے وہ بتی نہیں تھی. پولیس والے نے روکا, گاڑی روکو, سائیکل روکو, تمہاری سائیکل میں لائٹ نہیں ہے, بتی نہیں ہے, تمہارا چالان ہوگا. کہ ہٹ جاؤ سامنے سے, اس میں بریک بھی نہیں ہے. بے شک. ایسا اس سلسلے میں جی ٹیلیفون آ گیا, شاید کوئی ہمیں لطیفہ سنائیں گے کوئی صاحب. جی ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سمجھ گیا آپ کرن بول رہی ہیں. بس ٹھیک ہے کرن, بہت شکریہ تمہارے ٹیلیفون کا. چلیے بس اگر شکریہ ادا کرنا تھا اور مجھ سے شکریہ کروانا تھا, کیا اور کوئی بات نہیں کرو گے کرن آج؟ بالکل آپ کو ملے گا یقیناً. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ آج کون مہمان ہیں؟ جی ہاں, نصرت علی صاحب ہیں, شاہد صاحب ہیں, اور ان کے درمیان بیٹھ کے تو پھر ایسے ہی گفتگو ہوگی. ان کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ نے اتنے سارے اچھے شعر سنائے نا. میرے پاس تو جو آج کل کا پیار چل رہا ہے نا, جی, تو اس پہ جو ہے چھوٹی سی جو ہے چند اشعار ہی ہیں, عجیب و غریب قسم کے, مگر آپ سن لیں. سنائیے. جب سے ہم نے تم کو اپنا بنا رکھا ہے, جب سے ہم نے تم کو اپنا بنا رکھا ہے, ایسا لگتا ہے اے سی چلا رکھا ہے. واہ کیا بات ہے. تو کب تک کسی کو دیکھ چکے ہو, البتہ تمہارے لیے گردہ بچا رکھا ہے. کیا بات ہے. عام طور پہ کرن محبت کی گرمی کو سنتے تھے, لیکن یہ محبت ٹھنڈا کر رہی ہے, اسی کا کام کر رہی ہے. مطلب آج لوگ کیا کر سکتے ہیں نا, پیکیجوں پہ چل رہے ہیں نا, تو بھی کچھ بھی کسی کا قصور نہیں ہے نا. چلیے اس سلسلے میں نے بھی بہت زیادہ جی ایک زمانے میں
بسوں اور رکشا اور ٹیکسیوں کے پیچھے جو اشعار لکھے تھے، یار پپو تنگ نہ کر، یار پپو یار تنگ نہ کر، اس میں بہت سے لکھے تھے. ایک جیسے اکثر ہوتا تھا چل ملنگی ربدی آس کر لے ہر گڈی میں باس، اور ایک جگہ لکھا تھا ہر دم ہے تیری یاد. اچھا، ہر دم ہے تیری یاد کراچی سے حیدرآباد. اور پھر ایک رکشا کے پیچھے لکھا تھا جو ماں کو ستاتا ہے وہ رکشا چلاتا ہے. جو ماں کو ستاتا ہے وہ رکشا چلاتا ہے. ختم، یہ شعر ختم. بس ختم ہے باقی. اور رات کو چاندی میں تیرا عکس دیکھا اور پھر بالٹی کو ہلا ہلا کے تیرا رقص دیکھا. کیا واہ 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 واہ، کیا بات ہے. رات بالٹی میں تیرا عکس دیکھا اور پھر نہیں، رات کو چاندنی میں تیرا عکس دیکھا، پھر بالٹی کو ہلا ہلا کے تیرا رقص دیکھا. تو یہ وہ جو بسوں کی اور ٹرکس کی شاعری ہے، یہ بالکل ایک اس پہ ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے باقاعدہ پوری کتاب لکھی. انہوں نے اس کو پبلش کرایا تھا، اور وہ بہت اس میں بے شمار اشعار ہیں کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا وغیرہ. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں جب اپنی کمپنی میں ایک ٹرک پہ کچھ لکھا ہوا تھا، میں وہاں قریب گیا تو اس پہ ایک لائن لکھی تھی ٹول باکس کے اوپر، اوے چور دے پتر ہے ٹول باکس خالی ہے. کوشش نہ کری. تو میں اس قدر پریشان ہوا، اس کے بعد میں نے لکھنا چھوڑ دیا. ہاں واقعی کیا کیا دلچسپ باتیں ہوتی ہیں. کیسے اچھے بے خود دہلوی اپنا ایک کلام سنا رہے. بے خود دہلوی، جی یہ سنائیے. تو ان کے سامنے کے دانت نقلی تھے اور وہ کلام سناتے ہوئے گر پڑے. تو مجاز نے بے ساختہ کہا حضرات اب آپ خالص زبان کے شعر سنیے. واہ 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 واہ، دانت بیچ سے ہٹ گیا ہے. واہ، یہ کیا جملے تھے. جی ہاں، بڑے مزے کی باتیں ہیں. حضرت خواجہ حسن نظامی سے کسی انگریز نے پوچھا کہ ہم یورپینس تو ایک ہی رنگ کے ہوتے ہیں، مگر تمہارے یہاں ہندوستان میں اتنے الگ الگ رنگ کے لوگ کیوں ہیں؟ تو خواجہ صاحب نے فرمایا اصل میں گھوڑے مختلف رنگ کے ہوتے ہیں، ہاں گدھے ساری دنیا میں ایک ہی رنگ کے. خواجہ حسن نظامی، جی جی، کیا کہنا تھا ان کا. خواجہ حسن نظامی کی بڑی دلچسپ باتیں ہیں. بہرحال نصرت صاحب، میں اس سے پہلے کہ ہمارا وقت آگے کی طرف جا رہا ہے، میں ہرگز یہ نہیں چاہوں گا کہ ہمارے شاہد صاحب نے جو آپ سے فرمائش کی تھی وہ رہ جائے، یعنی جوش ملیح آبادی. جی جی. تو اگر آپ جی اپنے گلے کو اس قابل پا رہے ہیں جی کہ اس کے بعد بھی بول پائیں گے آپ، جی تو ضرور جوش ملیح آبادی کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے. ان کا کلام سنیے. ایک عمر میں ہوتی ہے بصیرت پیدا، ایک عمر میں ہوتی ہے بصیرت پیدا، ہوتی ہے کہیں شاذ یہ دولت پیدا، اور رگ رگ میں تفکر نہ اتر آئے اگر، رگ رگ میں تفکر نہ اتر آئے اگر، خود علم سے ہوتی ہے جہالت پیدا. کیا کہنا، کیا انداز. دیکھیے ایک شعر تو لیکن ان کا میں اس میں بہت پسند ہے جوش کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ذرا آہستہ لے چل کاروانے شوق و مستی کو. اچھا، آہستہ لے چل کاروانے، ذرا آہستہ لے چل کاروانے شوق و مستی کو، کہ سطح ذہن انسان سخت ناہموار ہے ساقی. کہ سطح ذہن سخت ناہموار ہے. واہ واہ، کیا بات ہے، کیا فلسفیانہ سوچ. واہ، اور اس کو آپ نے جس انداز سے، واقعی اس میں وہ اس کا اپنے انداز تو وہ مزہ نہ آتا. کیا کہنا ہے. جوش ملیح آبادی کی. اب ہمارا پروگرام کا نام جوش پہ ایک اور واقعہ چلتے کنور میدر سنگھ بیدی جو تھے سہار، جن کا بڑا مشہور ہے کہ ہم کسی دین سے ہو قائل کردار تو ہیں، ہم ثنا خان شہ حیدر کرار تو ہیں، یعنی مجبور پہ احمد مختار تو ہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. ان کی اور گفتگو ہو رہی تھی جوش کی. اچھا. تو جوش نے ازرائے مذاق کہا کہ بیدی صاحب یہ بتائیے کہ آپ کو علم ہے جہنم کی کیا زبان ہوگی؟ انہوں نے کہا نہیں، کہنے پنجابی ہوگی. تو بیدی صاحب نے فلبدی کہا تو جوش صاحب آپ کو تو فوراً سیکھ لینی چاہیے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. اب آپ دیکھیں جوش ملیح آبادی کے ذکر تھا، ہمارے پروگرام کا عنوان بھی ہے کچھ یادیں کچھ باتیں.
اور پھر یادوں کے بارات جوش ملیحبادی کے کیا کہنا ہے, کیا کہنے, کیا خوبصورت کتاب ہے اور کیا کچھ انہوں نے اس میں بیان کیا ہے, اور کئی ایسی ناگفتہ اس میں جو میں اکثر اس سے بہت خوف زدہ رہتا تھا یادوں کی بارات سے. جی جی. لیکن جناب اس میں جو ہسٹری ہے ہندوستان میں, جو پٹھان جو وہاں ہندوستان میں مقیم رہے ہیں کئی 100 سال سے, ان کی ثقافت, ان کا ادب, ان کے بیٹھنے کے آداب, جو ان کا مزاج, اور اس قدر عمدہ کتاب ہے. اور اس میں ایک چیز دیکھ کے میں بہت ہی حیران ہوا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی کے بارے میں, حضرت امام حسین کے بارے میں جو انہوں نے لکھا ہے اس یادوں کی بارات میں. اس کا عنوان ہے میرا دین. جی جی. میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی انہوں نے اس میں لکھا, یہ لکھ دیا کبھی میں, میرا یہ عقائد نہیں, لیکن ان 3 شخصیات سے جو محبت ہے, تو جس محبت سے انہوں نے وہ یعنی ادب کا شاہکارہ ہے, وہ ضرور پڑھنا چاہیے. جی بالکل. مجھے یاد ہے جو آپ جس کا حوالہ دے رہے ہیں, کیونکہ جوش ملیحبادی میرے پاس لائبریری میں موجود ہے. جی جی. اور بسا اوقات جب کچھ اور نہیں ملتا تو میں ان کی یادوں کی بات نکال لیتا ہوں. بقول کسی کے جوش کے سامنے تو الفاظ جو ہے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے لوٹے کی طرح. بالکل صحیح کہا آپ نے. یعنی شوکت الفاظ جو ہے ان پہ ختم. بالکل ختم. شاہد صاحب آپ نے دیکھا, آپ کی فرمائش بھی نصرت صاحب نے پوری کی جوش ملیحبادی, اور نہ صرف ان کا کلام سنایا بلکہ ان کے متعلق کتنی دلچسپ باتیں کی ہیں. اے کاش کہ ہمارے پاس وقت کی کمی نہ ہوتی. لیجیے ایک ٹیلیفون آ گیا, اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو ختم کریں ایک آخری ٹیلیفون بھی سن لیتے ہیں. ہلو, کون صاحب ہے؟ جی وعلیکم السلام. میں روب بات کر رہی ہوں. جی روب بتائیں. اچھا دوبارہ آپ نے فون کیا. جی فرمائیے. جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں نا کہ آپ ہمارے مہمانوں کو دوبارہ بھی بلائیں. جی ضرور ضرور, انشاءاللہ موقع ملا تو. یہ بڑے مصروف لوگ ہیں, یہ آج ہمارے لیے اتنا وقت نکال کے لائے, اس کے ہم بہت شکر گزار ہیں. جی بہت اور انشاءاللہ تمہاری فرمائش پہ ہم ان کو دوبارہ ضرور زحمت دیں گے کبھی انشاءاللہ. تو بہرحال دیکھیے شاہی صاحب اور نصرت صاحب, یہ روح صاحبہ جو ہمیں برابر فون کرتی ہیں اور کس قدر خوش ہیں آپ کی باتوں سے. آپ بھی کچھ کہیے ان کو. بالکل, ہمیں بھی یہاں کی بہت خوشی ہوئی ہے, اور مجھے یہ جان کے بڑی حیرت ہوئی کہ سندھ پولیس اتنا اچھا کام کر رہی ہے, اور FM 88.6 جو ہے وہ سنا جا رہا ہے, لوگوں میں مشہور ہو رہا ہے, اور اتنا اچھا پروگرام. اور یقیناً سید نصرت علی اور میں محمد شاہد سٹی انسٹیٹیوٹ سے انشاءاللہ بہت جلدی دوبارہ آئیں گے, اور آپ کے لیے کچھ نئے سبجیکٹس, نئے ٹاپکس پہ آئیں گے, اور پھر بات کریں گے. اور میں یقین اب دوبارہ جب آؤں گے تو ہم اپنے ٹریننگ کورسز کے حوالے سے جو ہمارے ورک شاپ ہے, اور پولیس کے لیے, اور جو پولیس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں, یقیناً ہم ان کو بھی تھینکس کہیں گے, نیاز صدیقی صاحب, SHO غزالہ اور دوسرے لوگوں کو, اور اس وقت موجودہ جو لوگ. مقصد یہ کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ چاہیں, یا اگر ہمارے انسٹیٹیوٹ میں چونکہ اتنی گنجائش ہے, اگر یہاں کا ادارہ, ان کے ٹریننگ کا ادارہ ہم سے ہمارے ساتھ تعاون کر کے ہم کچھ پروگرام ڈیولپ کر سکتے ہیں ان کے لیے. بالکل, ان کے لیے ڈیولپ بھی کر سکتے ہیں, ساتھ ساتھ ہمارا جو وینیو ہے. اس لیے حقیقت یہ ہے, شاید صاحب بات کٹ رہی ہے, میں اکثر جو دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو پولیس کے لوگ ہیں جو اس طرح کھڑے ہوتے ہیں دھوپ میں, خصوصاً ٹریفک کے لوگ, یعنی برسات ہو, سردی ہو, گرمی ہو, دھواں ہے, پولوشن ہے, جتنی سخت ان کی نوکری ہے شاید ہی میں سمجھتا ہوں کسی کی ہو. میدان جنگ میں بھی اتنی تکلیفیں نہ ہوتی ہوں جتنی ان لوگوں کو ہوتی ہیں. تو ایک تو میری گزارش آپ کے توسط سے تمام بڑے اداروں سے بھی یہی ہے کہ ان کی ایک تو وردیوں کا, ان کی سہولتوں کا انتظام کریں, ان کی ڈیوٹی آورز میں کچھ تبدیلی آئی جائے, اور بہت ساری ان کی مشکلات ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی ٹریننگ کے حوالے سے شاہد صاحب سے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کورس اس طرح کے ان لوگوں کے لیے ڈیولپ کیا جائے جس میں ان کے بیہیویئر سے متعلق باتیں ہوں, ان کا انٹریکشن مختلف لوگوں سے ہوتا ہے. ہر آدمی جو ہے جس کا چالان کیا جاتا ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ وہ بہت بڑا آدمی ہے, تو اس سے کس طرح ان کو ہینڈل کرنا ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. تو اگر ہم کسی وقت مل بیٹھیں گے تو ایک پروگرام ان کے لیے بھی بنایا جا سکتا ہے, اور اٹ ول بی فری آف چارج. جی نصرت صاحب بہت شکریہ. اور شاہد صاحب آپ کا بھی کہ آپ نے اپنے اس ٹریننگ کے حوالے سے پولیس کو بھی اس میں شامل کرنے کی کوشش کی, اور واقعی جو مسائل آپ نے بیان کیے کہ کس طرح دھوپ میں وہ اپنی ڈیوٹیاں دیتے ہیں, ان کے وردی کے بتائے, اور بھی بہت سے مسائل ہیں. تو واقعی بڑا اچھا رہے گا کہ ہم مل بیٹھیں گے ساتھ اگر, تو کچھ اس پولیس لائن کے لیے کچھ بہتری کا ہی صورت نکلے گی. تو انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ اس پروگرام کے ختم ہونے کے بعد بھی آپ ہم سے رابطہ رکھیں گے, اور ہم آپ سے رابطہ رکھیں گے, اور کوشش کریں گے کہ پولیس کی ٹریننگ کا بھی کوئی سلسلہ رہے.
اور اس کے بعد جب وہ ٹریننگ مکمل ہوگی تو ہم ان لوگوں کو بھی اپنے اسٹوڈیو میں بلانے کی کوشش کریں گے کہ جو آپ کے ہاتھوں ٹرین ہوئے، اور ہم پوچھیں گے کہ اس ٹریننگ سے کیا فائدہ پہنچا. تو یہ بڑا آج کے نہ صرف بہت شکریہ آپ لوگوں نے ہمیں دعوت دی یہاں اور ہمیں موقع ملا آپ سے بات چیت کرنے کا، اور یہ بہت ہی اچھا، مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ اتنا اچھا پروگرام یہاں ہو رہا ہے، اور اتنی بڑی کوشش آپ نے یہاں کر رہے ہیں، جس سے انشاءاللہ ضرور اصلاح کا پہلو نکلے گا. مصطفیٰ صاحب اور شاہد صاحب، میں ایک بار پھر آپ کا سندھ پولیس FM 88.6 کی طرف سے بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ آپ کو پروگرام اچھا لگا. مجھے تو امید تھی، مجھے تو کامل یقین تھا کہ آپ 2000 جب تشریف لائیں گے تو یقیناً ایک بہت دلچسپ پروگرام ہوگا. اور نہ صرف یہ کہ آپ کے علم و ادب کے تحت اور شعر و شاعری کے تحت یہ ایک پروگرام دلچسپ ہوا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ٹریننگ کا سلسلہ ہمیں شاہد صاحب نے بتایا، اور جو جس میں آپ کے بھی معاملات شامل ہیں، تو یقین مانیے اس سے اور بھی ہمیں بڑی خوشی ہوئی. اور انشاءاللہ پولیس کی ٹریننگ کا بھی، اور جیسے کہ شاہد صاحب آپ نے اسکول کے بارے میں بتایا، میں اس سلسلے میں آپ سے ضرور تعلق پیدا کروں گا. اور اس کے ساتھ ہی سامعین، میں ڈاکٹر فرید اللہ صدیقی آپ سے پروگرام کچھ یادیں کچھ باتوں کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں، اور انشاءاللہ ملاقات کا سلسلہ اگلے ہفتے پھر جاری رہے گا. ایک دفعہ مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. وعلیکم السلام. میں تمام دونوں ساتھیوں کو کہتا ہوں جنہوں نے مجھے خاموشی سے سلام کیا ہے، اور میں سامعین آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی دل جمی کے ساتھ اور اتنی محبت کے ساتھ ہمارا پروگرام سنا. انشاءاللہ پھر ملاقات رہے گی. اللہ حافظ. اور اس کے ساتھ ہی پاکستان زندہ باد.